میں ایک چیز جو ہم بھول جاتے ہیں، جو لوگ انڈس ویلی میں رہتے ہیں اب اور پاکستان میں رہتے ہیں، کہ ہماری جو ساری ایپکس ہیں ان میں سب میں جو ہیروئن ہے، یا میں کہوں گا جو ہیرو ہے اور جو عاشق ہے اور جس کی سیلیبریشن ہے اور جس کے پیچھے جس کے اراؤنڈ پورا تانا بانا ہے اس ایپک کا، وہ سب خواتین ہیں۔ ہیلو السلام علیکم۔ بہت خاص ایپیسوڈ ہے، کچھ میسیجز آنا شروع ہو گئے کہ یہ بھی پوچھنا ہے وہ بھی پوچھنا ہے۔ سیکرٹری جنرل ہیں HRCP ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے، پر آپ سب جس بارے میں جانتے ہوں گے، جس وجہ سے ٹرائی لنگول پوئٹ ہے، میلے میں اوارڈ وننگ کتاب ہے، کرمزن پیپرز، ایسیز ہیں ان کے سوشل ہسٹری پہ، پولیٹیکل ہسٹری پہ۔ یہ ایشو ہوتا ہے جب کوئی گیسٹ آتے ہیں نا، ان کی اتنی مہارت اتنی زیادہ فیلڈز میں ہوتی ہے تو مجھے بھی نہیں سمجھ میں آتا کیا بولوں میں۔ پرائڈ آف پرفارمنس ایوارڈ جیت چکے ہیں حارث خلیق صاحب ہمارے ساتھ ہیں، کیسے ہیں ذرا؟ میں بہت آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے حکم دیا، میں حاضر ہو گیا آپ کے پوڈ کاسٹ پر، اور آپ کی جو اسٹینڈ اپ کامیڈی ہے اس کا میں بڑا فین ہوں بہت عرصے سے، اور یہ پوڈ کاسٹ بھی گاہے بگاہے دیکھتا رہتا ہوں، تو بہت شکریہ۔ آپ نے میری اسٹینڈ اپ کامیڈی کا ذکر کر دیا، بڑی نوٹرائٹی مجھے ملتی ہے میری اسٹینڈ اپ کامیڈی کی وجہ سے، تو میں نے بولا صرف مجھے گالیاں نہ پڑیں، آپ کو بھی پڑھیں۔ ایک سنس ویو گون ڈاؤن دس لائن، ایک مے بی آئیڈیا پاکستان میں، مین اسٹریم پاکستان میں پریولنٹ ہو گیا کہ نہیں، آرٹ جو ہوتا ہے نا تو اس کا ایک رتبہ ہونا چاہیے، اس کا ایک طریقہ ہونا چاہیے، تو اس طرح کے الفاظ جو استعمال کرتا ہے پھر وہ آرٹ کی قدر نہیں ہوتی، جیسے منٹو تو ایگزسٹ نہیں کرتا۔ آپ بھی اپنی شاعری میں کبھی کنجر بھی بولتے ہیں، کبھی یہ بھی بولتے ہیں، اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، تو آپ کی رائے جنرلی کیا ہے آن دا یوز آف سرٹن ورڈز آن دا پیپل ہو گیٹ کیپ آرٹ؟ دیکھیے، لوگوں میں ایک بات تو ویسے پاکستان کے بارے میں ہم عمومی طور پر اگر دیکھیں تو پاکستان کو یا ہم جیسے لوگوں کو بچایا وہی تین چیزوں نے ہیں، کیونکہ سیاست، معیشت، سماج جس پہ ہم آگے چل کے بات کریں گے ان کے تو حالات سب کو پتہ ہیں۔ اس میں ایک ہے شعر، ایک ہے سر، اور ایک ہے جگت، یعنی لطیفہ، مزاح کہہ لیں۔ تو یہ جو شعر، سر اور جگت ہے، یہ تین چیزیں اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اس کو جو لوگ گیٹ کیپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کچھ معیارات متعین کر لیتے ہیں اور وہ معیارات جو ہیں ان کے تحت ہر کام کرنے کا ایک آپ کو، یعنی آپ پر زور ڈالتے ہیں کہ آپ ایک خاص طرح سے اپنے فن کو برتیں، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ چونکہ اگر آپ نے خود ہی سعادت حسن منٹو کا نام لیا، تو باؤنڈریز کو پش کرنا ہوتا ہے، تو لنگوسٹک باؤنڈریز کو بھی پش کرنا ہوتا ہے، اور سینسیبلٹی جو ہے اس عہد کا جو حیثیت ہے وہ ادا ہی اس عہد میں بولی جانے والی زبان سے ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں بہت اثر ہے فارسی کا، عربی کا، حالانکہ ہماری سنسکرت بیسڈ لینگویج ہے نا ہماری، ون آف دا انڈو آرین لوکل ہماری زبان ہے، لیکن اس میں بہت ساری ووکیبولری ہے، یعنی ذخیرہ الفاظ ہمارا عربی، فارسی، اور اب تو انگریزی سے بھی بہت ہم نے مستعار لیا، اور میں انگریزی کے لفظ بھی استعمال کر دیتا ہوں۔ ساتھ ساتھ میں نے جو دیگر پاکستان کی قومی زبانیں ہیں ان کے الفاظ بھی میں اپنی اردو شاعری میں بہت سہولت سے استعمال کرتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ کہ مجھے سوچنا نہیں پڑتا، جو میرے ذہن میں، کیونکہ شاعری میں ظاہر ہے کہ یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ فیصلہ کر کے کوئی چیز لکھیں، مطلب طرح ہی مصرع دے دیں اور پھر سوچ کے غزل لکھیں، تو اس طرح کا کلام تو وہ بھی اہم ہے، مشق کے لیے وہ بھی بڑا اچھا ہے، مجھے کسی فارم سے کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن اس سے لیکن بات کا خیال رکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ آپ جمالیات پہ سمجھوتا نہ کریں، ایستھیٹکس پہ کمپرومائز نہ کریں۔ جو بھی لفظ آپ استعمال کر رہے ہیں، جو بھی بات آپ کہہ رہے ہیں، کتنی ہی کرخت زبان بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کا بھی ایک امپیکٹ ہونا چاہیے، اثر انداز ہونی چاہیے، اس میں تاثیر ہونی چاہیے۔ تو میں بلا وجہ کنجر کا لفظ استعمال نہیں کرتا۔ میں جو انویزیبل لوگ ہیں یا جو اور لوگ ہیں، کنجر کو تو آپ نے ایک مثال دی، اور بھی چنگڑ، چوڑے، جنائی، دائیاں، یہ سارے الفاظ میں نے برتے ہیں، کچھ لوگوں کو نہیں پسند آتے ہوں گے، لیکن اور کیسے آپ بات کریں گے؟ مطلب میں کوئی اگر ایک صفائی کرنے والا ہے جو میرے لیے نہایت قابل احترام ہے،
تو اس کو میں کیا مطلب سید صاحب کہہ کے یا برہمن کہہ کے تو نہیں بلاؤں گا نا, اس کو میں وہی کہوں گا جو معاشرہ اسے کہتا ہے. اور پھر ایک غیر شعوری میری کوشش یہ ہوگی کہ اگر وہ نظر نہیں آ رہا جن لوگوں کو تو انہیں وہ نظر آئے, اور اگر اس کی آواز کسی تک نہیں پہنچ رہی تو اس کی آواز پہنچے. تو اس لیے یہ الفاظ میں نہیں سمجھتا کہ ان کو استعمال کرنے میں, یا آپ جس طرح کے مذاق کرتے رہے ہیں تو وہ لوگ اگر انجوائے کرتے ہیں اور اس میں اس سے لطف آتا ہے, تو لطف لینا تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے, انسان کا خوش رہنا. اور مزاح جو ہے نا وہ بہت آپ کو کیتھارٹک ہوتا ہے, اور اگر آپ کو ہیومر کرنا آنا چاہیے, ایک سخت سے سخت صورتحال کو بھی ہیومر کرنا آنا چاہیے. ناظم حکمت کو جب یہ ایک اس میں کھڑا کر دیتے تھے ایک پونڈ آف شٹ میں گردن تک, تو وہ اونچی اونچی آواز میں ترکی زبان میں گانے گانا شروع کر دیتا تھا, سیلیبریٹری سانگز گانا شروع کر دیتا تھا. اس طرح سے اس نے وہ شدید جو ٹارچر تھا, تشدد تھا, اور جو جیلیں اس نے کاٹی ہیں ترکی میں, وہ ناظم حکمت نے اس طرح سے برداشت کیا ہے. سلیوری سانگز کی ایک پورا جانرا ہے کہ سلیوری کے دوران, اینڈ آئی تھنک وہ ایونچولی پھر بلوز بھی بن جاتا ہے. اس میں آپ نے کہا کہ لطف اٹھانا اس میں کوئی بری بات نہیں ہوتی, اس کی بھی اگر ہم روٹس دیکھیں پاکستان میں اسپیشلی جو بھانڈ کلچر ہے وہ سنسکرت تھیٹر میں آپ کو اس کے روٹس ملتے ہیں. تو اس میں ایک سوشل انورژن کا بھی ایک بڑا آئیڈیا ہے. امان اللہ صاحب, امانت چند اور ہسٹوریکلی اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ کافی سوشل اسٹیٹس کو انورس کر کے, کہ جس طرح وہ شیکسپیرین آئیڈیا بھی فول کا ہے, تو جو جس کو معاشرے میں ہم جاہل سمجھتے ہیں وہ جب عقلمند بات کرتا ہے اس کو پھر تھپڑ بھی پڑتی ہے. بٹ ہاؤ مچ ڈو یو واٹ آر یور اوپینینس جب ہم آرٹ اور کی بات کر رہے ہیں کہ پاور اس میں کتنا امپورٹنٹ ہو جاتا ہے؟ اب جس طرح چوڑا لفظ ہے وہ پاکستان میں استعمال کیا جاتا ہے ڈیروگیٹری ٹرم سے, تو آفن اٹ از یوزڈ وتھ ہیٹ فار اے سرٹن کمیونٹی. آپ اپنی شاعری میں کر رہے ہیں ان سین کو سین کرانے کے لیے, لیکن اگر لیٹس سے پاکستان ہے, ہمیں پتہ ہے کرسچن کمیونٹی میں بہت زیادہ ظلم ہوتا ہے, پھر ان کو سورس آف کامیڈی بنا کر, ان کا مذاق اڑا کر یا ان کے مذہب کا مذاق اڑا کر آپ اگر لطف انجوائے کر رہے ہیں, تو دوز پاور ڈائنامکس ہاؤ امپورٹنٹ آر دے وین یو آر کریٹنگ آرٹ, اور ہاؤ امپورٹنٹ شوڈ دے بی؟ دیکھیں, آرٹ اور پاور میں ایک بہت ہی ایک کلاسک ٹینشن رہتی ہے. آرٹ اور پالیٹکس میں وہ ٹینشن نہیں ہوتی. پالیٹکس علیحدہ چیز ہے, پاور علیحدہ چیز ہے, آرٹ ایک علیحدہ چیز ہے. تو ایک اس آرٹ جو ہے وہ سبورٹ کرتا ہے پاور کو. آرٹ پاور کو, یعنی میں اس آرٹ کی بات کر رہا ہوں جو رہ جانے والا آرٹ ہے. میں اس آرٹ کی بات نہیں کر رہا جو اسٹیٹس کو برقرار رکھنے کے لیے جو بھی دنیا میں اسٹیبلشمنٹس ہیں, یعنی ہم تو پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کہتے رہتے ہیں نا, ورنہ دنیا کی ہر ریاست میں ایک اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے, اور اس کی ایک اس کا طریقہ ہوتا ہے پاور کو ایکسرسائز کرنے کا اور میکسیمائز کرنے کا. آرٹ اسے سبورٹ کرتا ہے. اور جو آپ بات کر رہے ہیں کہ محنت کش طبقات کا مذاق اڑانے والے لوگ اور ان کی تذلیل کرنے والے لوگ اور ان کی تضحیق کرنے والے لوگ, تو آرٹ تو اس کو پلٹ دیتا ہے. دیکھیے نا, آپ اپنے ہاں بھی دیکھ لیں, ہمارے ہاں آپ نے پھر منٹو کی بات کی, میں راجندر سنگھ بیدی کا بھی ذکر کروں گا, غلام عباس کا بھی ذکر کروں گا, اور دنیا میں اور جگہ بھی آپ دیکھیں کہ ڈکنز نے کیا کیا ہے, یا جو اور بڑے لکھنے والے ہیں وہ کس طرح سے یعنی اس پوری جو ایک جمائی طاقت کے نشے میں چور جو کلاس ہوتی ہے, اس سے وہ کیسے مسلسل اس کو بدلنے کی اور اس پہ یعنی اس مساوات کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مساوات تو ہے ہی نہیں, لیکن ایز این ایکویشن کی میں بات کر رہا ہوں کہ اس ایکویشن کو بدلنے کی مسلسل کوشش کرتے ہیں. شاعر کا یا فنکار کا سیاسی طور پہ سرگرم ہونا ضروری نہیں ہے, لیکن سیاسی طور پہ باشعور ہونا بہت ضروری ہے. بٹ اس میں aren't you being too hopeful by saying that's the only art that lasts? اگر ہم اردو افسانوں کی تاریخ دیکھیں, ہو سکتا ہے کہ ان کی پاور پالیٹکس پروگریسو ہو, لیکن ان کی جینڈر پالیٹکس ہسٹوریکلی ہیو بین ٹیریبل ان مینی آف دیز افسانے. ویمن آر بینگ آبجیکٹیفائڈ. مے بی وہ نیشنل ڈسکورس میں وہ انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی. ایک پیٹریارکل سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں, مرد ہی لکھ رہے ہیں, مردوں کے لیے لکھ رہے ہیں, مرد ہی بیٹھ کر اس پہ ہنس بھی رہے ہیں.
لیکن اب جب اس کو ریوائز کیا جاتا ہے یا اب سوچا جاتا ہے یا جب ایک جینڈر پالیٹکس پہ زیادہ لکھا جا رہا ہے, سمجھا جا رہا ہے, ون فائنڈز دیم ایکسٹریملی لیکنگ, بٹ دے آر دا موسٹ سیلیبریٹڈ آتھرز ان سم آف دیم آر. ہاں, لیکن یہ صرف اردو میں تو نہیں ہے یا پاکستان کی زبانوں میں تو نہیں ہے, تو اکراس ساری دنیا میں ہے. مگر آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ آپ کے ہاں اس بات پہ بھی تو میرا خیال ہے کہ, اور یہ بالکل ٹھیک ہے, مطلب اس میں تو اسی طرح مسوجنی اور ریسزم دونوں, جنہوں نے خیر اب واپس وہ دروازہ کھٹکھٹا رہی ہیں انسانیت کے مکان کا, لیکن مسوجنی اور ریسزم جو ہے یعنی عورت دشمنی اور نسلی امتیاز, یہ آپ کو ساری دنیا کی زبانوں میں نظر آئے گا. لیکن ہمیں ایک چیز جو ہم بھول جاتے ہیں, جو لوگ انڈس ویلی میں رہتے ہیں اب اور پاکستان میں رہتے ہیں, کہ ہماری جو ساری ایپکس ہیں ان میں سب میں جو ہیروئن ہے, یا میں کہوں گا جو ہیرو ہے اور جو عاشق ہے اور جس کی سیلیبریشن ہے اور جس کے پیچھے جس کے اراؤنڈ پورا تانا بانا ہے اس ایپک کا, وہ سب خواتین ہیں. سندھی ادب میں شاہ لطیف کے ہاں, شاہ عبد الطیف بھٹائی کے ہاں 7 سرمیوں 7 سورمی ہیں, یعنی 7 جو ان کی جو ہیروئنز ہیں وہ سارے, اب اس میں مومل ہے, اس میں سسوئی ہے, اس میں ماروی ہے, اس میں سونی ہے, وغیرہ وغیرہ. تو یہ مطلب آپ دیکھیں. اور اسی طرح ہیر یعنی پنجاب کی سب سے بڑی لوک داستان جو ہے, تو ایک اس میں جو مین کیریکٹر ہے, مین پروٹیگنسٹ ہے, وہ عورت ہے. اور جس طرح سے مطلب دمودر داس سے لے کے وارث شاہ تک, اور اب ہیر وارث شاہ چونکہ اس وقت سب سے اہم رینڈیشن آف ہیر سمجھی جاتی ہے, تو اس میں آپ دیکھیں کہ پورے اس پنجاب کا جو ایک, آپ نے جو پاور ڈائنامکس کی اپنے پچھلے سوال میں بات کی تھی, اور پنجاب کا سماج اور کیسے طاقت ڈیفائن ہو رہی ہے اور کیسے اسے ہیر سبورٹ کرتی ہے, اور کیسے جو ہے رانجھا ٹلہ جوگیاں جا کے اور جوگ لیتا ہے, اور اس میں مذاہب کی آپس میں کیا ایک تعلق ہے کہ آپ ایک ہندو جوگی کے پاس جا رہے ہیں یا مسلمان جوگی کے پاس جا رہے ہیں, اور آپ جو ہے وہ اس کے بعد ایک عشق ہے, اور پھر اس کو وہ کیسے, تو یہ تو ہمیں یہ تو سیلیبریٹ ہمیں ضرور کرنا چاہیے. دوسرے ہمیں 20ویں صدی میں عصمت چغتائی سے لے کے قرۃ العین حیدر تک کی جو لکھنے والے ہیں ہمارے, یا خالدہ حسین بعد میں یہاں ہوئی ہیں, یہ بڑے لکھنے والے ہیں. فہمیدہ ریاض ہیں جنہوں نے توڑ دیا ہے سب کچھ, اور بہت ہی اہم شاعرہ ہیں. کشور ناہید ابھی زندہ ہیں, خدا انہیں لمبی عمر دے. اسی طرح اور بہت سی خواتین شاعرات ہیں. اور یہ بھی تو ہوا ہے نا, تو یہ بھی پاسٹ میں صرف ایسا نہیں ہے کہ ہمارا سارا ادب جو ہے وہ سیکسزم سے اور ریسزم سے بھرا ہوا ہے. بہت سی روشن مثالیں بھی ہیں. obviously جنرلائز کرنا تو کسی بھی چیز کا, آپ کو ہر مثال ہی اس میں مل جائے گی. اس میں جب ہم پڑھاتے ہیں, اب جس طرح مرچنٹ آف وینس جب اکثر, سوری ناٹ مرچنٹ آف وینس, دی ٹیمنگ آف دا شروع جب اکثر شیکسپیئر کا پڑھایا جاتا ہے یا پرفارم بھی ہوتا ہے, اٹس ڈن ایز سیٹائر, کہ کیونکہ وہ آن دا فیس آف اٹ اتنا مسوجنس لگتا ہے, تو اٹ آلموسٹ مسٹ ہیو بین اے جوک, تاکہ وہ جینڈر ایکسپیکٹیشنز آپ سبورٹ کر سکیں, ناٹ پروموٹ ریگریسو آئیڈیاز آف جینڈر. ا لاٹ ٹائمز اٹس پرفارمڈ ایز اے کامیڈی, اٹس پرفارمڈ ایز اے سیٹائر اور اے فارس. میں نے اس کا ایک پرفارمنس, آپ کا قطع کلام ہو رہا ہے, ڈالز ہاؤس کا بھی اور دا ٹیمنگ آف دا شرو کا بھی, یہ میں نے دیکھے ہیں اسٹیج پہ باہر, اور یہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اس کو انہوں نے بالکل اس کی جو پریزنٹ جو ڈائریکشن ہے وہ اس کے کانٹینٹ کو بالکل بدل دیتی ہے. تو یہی میں اس پہ آ رہا تھا کہ جب ہم پڑھاتے ہیں یا جب ہم چیزوں کو پروموٹ کرتے ہیں, اس میں آپ کو لگتا ہے اکیڈیمیا کی تھوڑی فیلنگ ہے. عدیل افضل آئے ہوئے تھے پوڈ کاسٹ پہ, انہوں نے ایک پورا ماڈرن بریک ڈاؤن کر کے ہیر کا دیا کہ بھائی ہیر تو ایک فیمنسٹ آئیکن ہے, وہ تو آپ کو کنسنٹ سکھاتی ہے. وہ کہتی ہے ٹھیک ہے شادی ہو گئی ہے, میں جب تک نہیں بولوں گی تو مجھے نہیں چھو سکتی, اپنا فیصلہ کرتی ہے. پھر جا کے بولتی ہے میں خود اپنے آپ کو ڈیفینڈ کروں گی. اس نظریے سے جو اسٹوری میں موجود ہے, یہ نہیں کہ ہم انوینٹ کر رہے ہیں, یہ نہیں کہ اچھا یار اب لبرلس کو ہر جگہ یہ فیمنزم نظر آئے گا, بھائی جو اسٹوری میں وہی چیزیں ہم بتا رہے ہیں, بٹ کیونکہ ہم اس کو اس طرح بتا کر کہ یہ آپ کا کلچر ہے, یہ آپ کی ہسٹری ہے, دس از ہو یو آر, وی ڈونٹ پروموٹ دیٹ, وی ڈونٹ ٹیچ دیٹ, وچ از وائی وی ڈونٹ ویلیو اٹ ایز ویل. ایسے ہی ہے. اور جو آپ نے بات کی نا کہ کیسے پڑھاتے ہیں اور کیا دکھاتے ہیں, اس کے علاوہ آپ کا جو ایک جو سب سے مشکل بات ہے, اور ہمیں
مستقل سیکھنا ہوتا ہے, کیونکہ ہم بھی بہت سی غلطیاں کرتے ہیں, اور مرد یعنی اگر وہ سینسٹائز ہو بھی جائیں تو اس کے باوجود ایک جو انسٹنکٹیولی بھی اور سوشلی بھی, اور جو پورا ایک آپ کی کوئی جین کوڈ بدل گیا ہے نا ہزاروں سال میں, لاکھوں سال میں, اس میں وہ چیزیں آ گئی ہیں, تو آپ کو ایک اسٹرگل کرتے رہنا پڑتا ہے. تو جو لوگ ہمارے ہاں یعنی درس و تدریس سے وابستہ ہیں, یا لوگوں کو یہ, یا انفلوئنسرز ہیں, تو انہیں اپنے بارے میں بھی مستقل انہیں اپنے آپ کو کریکٹ کرتے رہنا ہوتا ہے. میں تو سمجھتا ہوں مجھے کرنا پڑتا ہے, مجھے کرنا چاہیے اور میں کرتا ہوں, کیونکہ کچھ چیزیں جو ہیں آپ بالکل غیر شعوری طور پہ کرتے ہیں, ان نوئنگلی کرتے ہیں, انسٹنکٹیولی کرتے ہیں, ریفلیکس آپ کا بالکل مختلف ہوتا ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ ایک لمبا عمل ہے, یہ اوور نائٹ کچھ ٹھیک نہیں ہوگا, اور یہ جو ہے نہ ٹھیک ہو سکتا ہے. تو یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ ایک پورا پروسیس ہے, اور اس میں ایک بہت ایک انڈرسٹینڈنگ بھی چاہیے اور ایک پیشنس بھی چاہیے. جو 75 برس کے ہمارے بزرگ ہیں, ان سے ہم اس قسم کی سینسٹیوٹی اور انڈرسٹینڈنگ نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے جو آپ ایک 25 سال کے نوجوان سے کریں گے. اور یہ کچھ وقت کے ساتھ اور جنریشنز اوور جنریشنز چیزیں تبدیل ہوتی ہیں, اوور نائٹ نہیں ہوتی. تو جو لوگ اس اسٹرگل میں ہوتے ہیں ان کو اس بات کا ادراک ہونا چاہیے, تاکہ وہ مستقل ایک بلیجرنس میں نہ رہیں, مطلب مستقل ایک محاذ آرائی سے معاملات درست نہیں ہوتے. اس میں کیا آپ کو یہ بھی لگتا ہے کہ اگر ہم اپنے کلچر کو, اپنی ہسٹری کو دیکھ رہے ہیں, کبھی کبھی اٹ کلیشز ود دی آئیڈیا آف پاکستان دیٹس بن کنسٹرکٹیڈ, دیٹس بن کریٹڈ. اگر مونجو داڑو میں ہمیں کسی ناچتی ہوئی لڑکی کا ایک اسٹیچو مل جاتا ہے تو اب ہمیں سمجھ نہیں آتا کیا کریں, یہ ہیں ہم یا یہ ہم نہیں ہیں. تو ایون وین وی ٹاکنگ اباؤٹ اسٹوریز, وین وی ٹاکنگ اباؤٹ لٹریچر, وین وی ٹاکنگ اباؤٹ شاعری, کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کو اس ڈھانچے میں لانا یا اس نقلی فریم ورک میں لانا جو ہم نے بنایا ہوا ہے کہ اگر بلے شاہ کہتا ہے کنجری بن کے یار مناوٹ دے, تو اب جب آپ اردو پڑھا رہے ہوں گے یا آپ کلاس میں پڑھا بھی رہے ہوں گے, ویسے تو پڑھائیں گے نہیں ہے لیکن پنجابی کلاس میں, تو یو ہیو ٹو بی لائک نہیں یہ وہ نہیں کہہ رہا جو لکھا ہوا ہے, دس جسٹ اس کا ایک کوئی سینیٹائزڈ ورژن آپ بتائیں گے. ہاں بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ یہ کہتے ہیں کہ بچوں کو, مجھے یاد ہے اسکول میں, کیونکہ میں یعنی چلڈرن آف ضیاء الحق, دا ایرا آف دیٹ ڈارک ایرا, خیر وہ ڈارکنیس کبھی کم ہو جاتی ہے کبھی زیادہ ہو جاتی ہے, لیکن وہ ضائع جنریشن, ہاں تو وہ ضائع جو ہو گئے. تو اسی جنریشن میں میرے سامنے مثال کے طور پہ پاکستان اسٹڈیز انٹروڈیوس ہوئی ہے, سوشل اسٹڈیز ختم ہوئی ہے. میں اسکول میں تھا جب ضیاء صاحب, یعنی پرائمری اسکول میں تھا جب ضیاء صاحب آئے, تو ظاہر ہے کہ سارا وہی دور ہے. تو اس میں بڑے مزے کے کام ہوئے. اس میں ایک تو سوشل اسٹڈیز, پہلے تو جغرافی, ہسٹری, سوکس سب پڑھایا جاتا تھا, چونکہ میں نے اپنی والدہ کی, مجھے ذرا شوق تھا کہ کتابیں پڑھنے کا, تو میں نے اپنی والدہ کا سارا کورس ورک پڑھا ہوا تھا, جو ان کی یعنی کیونکہ پڑھنے سمجھ میں آئے نہ آئے, لیکن میں کافی جلدی مطلب ہے کہ پڑھنے لگا تھا انگریزی اردو. تو وہ ان کا میں نے پرانی کتابیں نکال کے میں پڑھتا رہتا تھا شوق میں, ہسٹری کی اور ادھر ادھر کی, ان کی کورس کی کتابیں. تو وہ پھر وہ کورس بدل گیا. پھر وہ پہلے جغرافیہ, تاریخ اور مدنیت جو ہے, سوکس جو ہے, ان کو ساروں کو ملا کے سوشل اسٹڈیز بنا دیا گیا ہمارے زمانے میں. پھر وہ سوشل اسٹڈیز سے ہی وہ پاکستان اسٹڈیز بن گیا. اسی طرح شیعہ اور سنی بچوں کے لیے اسلامیات ہمارے سامنے علیحدہ ہوئی. ہم سے 2 کلاسیں سینئر, 3 کلاسز سینئر جو بچے تھے, ان کی دینیات کی کتاب ایک ہی ہوتی تھی مسلمان بچوں کی. اور جو ہمارے دیگر مذاہب کے بچے ہمارے ساتھ پڑھتے تھے, مسیحی پاکستانی تھے, ہندو پاکستانی تھے, ان بچوں کے لیے ایتھکس کا سبجیکٹ ہوتا تھا, اخلاقیات کا. تو میرے والد یہ مذاق کیا کرتے تھے کہ بھائی اخلاقیات کی کیا مسلمانوں کو ضرورت نہیں ہے, کہ مسلمانوں کو تو آپ 6 کلمے یاد کرا رہے ہیں اور ان کو اخلاقیات پڑھا رہے ہیں. تو کہنے لگے پھر آگے چل کے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا, اور وہ ٹھیک کہتے تھے, وہی نکلے گا جو نکلا. ہاں سو لیکن خیر, کمنگ بیک ٹو دا سبجیکٹ, تو پھر وہ شیعہ سنی اسلامیات الگ ہو گئی. تو ہمارے لیے ایک نہایت ہی, میں کینٹ پبلک اسکول میں پڑھتا تھا کراچی میں, تو ہم ایک دن ہماری جو ٹیچر تھیں اسلامیات کی, بڑی قابل خاتون تھیں, بہت اچھی, سمجھدار, اینڈ آلسو ویری انکلوسیو اینڈ سیکولر, آئی مسٹ سے, پڑھاتی اسلامیات تھیں اور بہت اچھی طرح پڑھاتی تھیں.
تو وہ آئیں اور انہوں نے آ کے کہا کہ بھائی 9ویں جماعت میں ہم جب پہنچے ہیں تو انہوں نے آ کے کہا کہ بھائی اب آپ کی جو ہے نا آپ میں سے اب ان کو سمجھ میں نہ آئے, ان کے سارے اسٹوڈنٹس ہیں اور وہ تو ظاہر پری ضیاء الحق مسلمان تھی نا, مسلمانوں کی کیفیت بھی تو بدلی ہے نا پاکستان میں ضیاء الحق کے آنے کے بعد. تو پری ضیاء الحق مسلمان تو بہت یعنی سمجھدار نارمل لوگ ہوتے تھے. تو انہوں نے آ کے کہا کہ وہ بہت ہچکچاتے ہوئے انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ میں سے کون سے بچے جو ہیں ان کا تعلق شیعہ فقہ جعفریہ سے ہے, کچھ اس طرح. اب وہ آدھے بچوں کو فقہ جعفریہ سمجھ میں آیا, آدھوں کو نے, سنیوں کو تو بالکل ہی نہیں پتہ ہوتا, سنی بچوں کو کہ کون سے فقہ ہیں اور کیا ہے. تو بڑی مشکل, خیر باہر کیف وہ کلاس تقسیم ہوئی. تو اس دن ہمیں پتہ چلا کہ جو بچپن سے میرے ساتھ فلاں لڑکا پڑھتا ہے وہ شیعہ ہے کہ سنی ہے. تو یہ آپ کو بس لگ رہا تھا کہ بلیک شلوار قمیص بہت پسند ہے. ہاں, ہمیں تو یہی لگتا تھا کہ یار اس کو یہ کرکٹ بہت اچھی کھیلتا ہے, یا یہ جو ہے اس کا کبھی اس کی سفید قمیص جو ہے اس پہ کوئی دھبا نہیں ہوتا. ایک کے بارے میں یہ خیال تھا کہ جی یہ بڑا سائنسدان ہے, یہ کچھ ایکسپیریمنٹس کرتا رہتا ہے, اس نے ہمارے کیمسٹری لیب میں آگ بھی لگا دی تھی. تو اس طرح مطلب ہے کہ ہمارے لیے پہچان جو تھی اپنے دوستوں کے نام تھے, اور ہمارے لیے ان کی پہچان جو ہے ان کی کلاس میں یا اسپورٹس گراؤنڈ میں پرفارمنس تھی. ان کی پہچان یہ نہیں تھی کہ وہ کس خاندان میں پیدا ہوئے ہیں اور وہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں یا ہاتھ باندھ کے پڑھتے ہیں. آپ کیونکہ آپ کے بچپن کا ذکر ہو رہا ہے, آپ کے والد صاحب ایک پروگریسو فلم میکر تھے, ایک آرٹسٹ تھے. Is that the environment? Are there some of the lessons in the family that you grew up? Or do you feel like most of Pakistan was like that back in the day? And it's not like کہ آپ ایک ریئر ببل میں تھے, زیادہ تر لوگ آپ ہی کی فیملی کی طرح تھے. دیکھیے زیادہ تر لوگ تو ہماری فیملی کی طرح کے نہیں تھے, مگر بہت سارے لوگ ہماری فیملی کی طرح تھے, اور اس میں کچھ ذرا زیادہ اور نہیں, لیکن اس سے زیادہ اہم بات کیا ہے, مطلب میرے والد جو تھے وہ کوئی خاص یعنی ظاہر ہے کہ ان کا جو رجحان تھا وہ مارکسزم کی طرف تھا, اور لیکن وہ سرکاری ملازمت بھی کرتے رہے. مطلب وہ ایک ٹیکنیکل ٹائپ کی تھی, ظاہر ہے وہ کوئی ڈی ایم جی پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس یا پولیس سروس یا کسٹمز کے افسر نہیں تھے. وہ فلمز بناتے تھے, اور اس زمانے میں ظاہر ہے کہ ڈاکیومنٹری فلمز جو ہیں ان میں بڑی کام تھا ان کا, اور انہوں نے بہت مشکل وقت بھی دیکھا. پھر ضیاء الحق کے زمانے میں ارلی ریٹائرمنٹ لی اور بہت سارے مسائل سے گزرے, لیکن ان کے لیے ٹالرنس بہت تھی. چونکہ میری جو پھپھیاں تھیں ان کے بارے میں وہ کہا کرتے تھے کہ یہ وہ نمازیں بھی پڑھتی ہیں جو فرض, سنت اور نفل کے علاوہ ہیں. تو وہ سخت ان کا بہت سخت پریکٹسنگ, لیکن ان کی آپس میں بہن بھائیوں میں یا ارد گرد جو ہمارے خاندان میں لوگ تھے, زیادہ تر لوگ اپنے بہت پریکٹسنگ مسلمان تھے, اور ان کا یہ خیال تھا کہ بھئی ان کے جو اور پریکٹسنگ مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ ان میں جو ذرا زیادہ دولت مند تھے اور متمول تھے, تو ان کو ظاہر اشتراکیت کے جو معاشی اصول ہیں وہ بالکل ناپسند تھے. لیکن ان کی آپس میں کوئی یعنی اصل چیز جو زمانے میں تھی وہ یہ نہیں تھی کہ کتنے خاندان کس قسم کے تھے. اصل بات یہ تھی کہ عدم رواداری نہیں تھی, بہت زیادہ ایک دوسرے کا احترام اور ٹالرنس تھی, اور مختلف ویوز کے لوگ آپس میں بیٹھ کے بات کرتے تھے. میں آپ کو ایک مثال دوں, میرے والد کے جو ایک بہت ہی جو بالکل 180 ڈگری جس کو کہتے ہیں نا کا فرق, پولز اپارٹ, پروفیسر غفور احمد تھے, اور ان کی اور میرے والد کی ایک بہت ہی اچھا تعلق تھا. اور وہ آیا کرتے تھے ہمارے گھر, یا کبھی والد میرے ان کے یہاں جایا کرتے تھے, اور یا ہمارے جو میری پھوپھی کا گھر تھا وہاں ان سے ملاقات ہوتی رہتی تھی. وہ ان کے نزدیک بھی رہتے تھے, اور ان سے ہماری نسبت بھی ہے, کچھ بائی میرج کوئی رشتہ داری میرے کسی کزن کی ان کے یہاں شادی ہوئی ہے. تو وہ میرے والد کے ساتھ پوری دنیا کی سیاست, پاکستان کی سیاست اور نہایت تمیز سے بحث دونوں میں جاری رہتی تھی. اور میں نے یہ دیکھا ہے, اصل جو سبق ہے وہ یہ ہے, اصل سبق یہ نہیں ہے کہ کون ترقی پسند تھا اور کون رجت پسند تھا اور کون نیشنل عوامی پارٹی کے ساتھ تھا اور کون پیپلز پارٹی کے ساتھ تھا اور کون جماعت اسلامی کے ساتھ تھا.
لیکن شدید جو ایک تناؤ کا زمانہ تھا جب قومی اتحاد بنایا گیا ہے بھٹو صاحب کے خلاف، تو اس میں ایک افسوس جو اب ہائنڈ سائٹ میں ہم دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ اس میں تحریک استقلال اور نیشنل عوامی پارٹی جیسی جماعتیں بھی شامل تھیں، جماعت اسلامی اور دیگر دائیں بازو کی جماعتوں کے ساتھ، لیکن یہ امکان تو تھا نا کہ وہ سب ایک ساتھ تھے. اور پھر دوسری طرف پیپلز پارٹی کا معاملہ تھا، تو لیکن آپس میں گفتگو ہوتی تھی، مکالمہ ہوتا تھا. اور آپ بھول جاتے ہیں ضیاء نے یہ، کیونکہ پاکستان میں یہ صرف ضیاء نے نہیں کیا، یہ پہلے دن سے ایک پروجیکٹ اریجر آف میموری میں اس کو کہتا ہوں، یادداشت کو مٹا دینے کا ایک پورا ایک منصوبہ ہے. تو وہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ جو پی این اے کے کا جو مولانا مفتی محمود اور کی سربراہی میں جو وفد تھا، جو بھٹو صاحب کی سربراہی میں پیپلز پارٹی کے وفد سے 1977 کے انتخابات کے بعد مکالمہ کر رہا تھا، ان کا تقریباً معاہدہ ہو چکا تھا. بات کرتے تھے نا لوگ آپس میں بیٹھ کے، مختلف الخیال لوگ. اور یہ کسی سماج کے لیے بہت باعث برکت ہوتا ہے کہ مختلف الخیال لوگ بیٹھ کے بات کر سکیں، مکالمہ. کیونکہ جب مکالمہ ختم ہوتا ہے تو اس کا اگلا جو اسٹیج ہے، یعنی ڈائلاگ، ایبسنس آف ڈائلاگ لیڈس ٹو انڈیفرنس اینڈ اگنورینس بٹوین ٹو، اور ادرائزیشن ہوتی ہے. دیٹ انڈیفرنس اینڈ اگنورینس لیڈس ٹو ایکسٹریمسٹ ویوز اباؤٹ دی ادر. دیٹ ایکسٹریمزم لیڈز یو ٹو وائلنس. سو یہ پورا ایک آپ اس کا ایک اٹ از ظاہر ہے کہ اٹ از مور نوانس دین دیٹ، لیکن آپ اس کا ایک فلو چارٹ بنا سکتے ہیں، اور پاکستان میں آپ نے ایسے ہوتے ہوئے دیکھا ہے. آپ تاریخ میں دیکھ لیں، ہولوکاسٹ ایسے تھوڑی صبح اٹھے ہولوکاسٹ ہو گیا. پہلے ان کو بولا الگ کرو، پہلے ان کو بولا کہ شاپنگ ٹائم الگ کرو، اچھا ملنا جلنا چھوڑو. اٹ واز ڈن اوور ایئرز اینڈ دس از ہاؤ اٹ اسٹارٹیڈ کہ اچھا جی یہ ان کے گھنٹے ہیں، یہ آپ کے گھنٹے ہیں، جوز جو ہیں صرف ان گھنٹے آ سکتے ہیں. اینڈ دین دا اسٹیٹ گاٹ انوالوڈ کہ اچھا جی کرسچن فیملیز جو ہیں وہ جوز سے نہیں ملیں گی. تو ونس یو ڈو دس گیٹوائزیشن آف دیم دین جسٹ بیکمز ایزیئر نا. آپ نے آئی ڈونٹ نو اگر جوجو ریبٹ دیکھی ہے، تو فینومنل مووی. تو جو بچہ ہے اس کے ذہن میں تو جوز کے ونگس تھے اور فینگس تھے، اس نے دیکھا نہیں. جب اس نے دیکھا اور ملا، اس نے بولا یہ کیا ہو گیا، مجھے تو لگ رہا ہے چڑیل جیسے لگ رہے ہوں گے. سو یس، دس از اسٹیپ 1 کہ وہ اپارتھائڈ کنڈیشنز. اس میں خواجہ احمد عباس کی ایک کہانی بھی ہے، سردار جی. سنائیے. وہ اس طرح سے ہے کہ وہ افسانہ ہے ان کا کہ جس میں وہ ایک شدید جو کیریکٹر ہے اس مین، وہ اس ہیٹ کے ساتھ بڑا ہوا ہے، اور وہ ہیٹ بڑھتی جا رہی ہے سکھوں کے خلاف. ظاہر ہے وہ خواجہ صاحب پانی پت کے تھے، رہے تو بامبے میں زیادہ، لیکن انہوں نے ظاہر ہے کہ پنجاب کے جو صورتحال تھی، جو سکھ مسلم جو ٹینشن تھی اور تناؤ تھا اور کلیشز تھے، اور ظاہر ہے پھر سکھوں نے حکومت بھی کی تھی، اور وہ ایک ہندوؤں، مسلمانوں اور سکھوں کے درمیان ایک وہ اس کو بڑھاوا دیا گیا تھا انگریزوں کے زمانے میں خاص طور پہ، ورنہ تو سب ساتھ ہی رہتے تھے. ہنکی ڈوری نہیں تھا انگریز کے آنے سے پہلے سب کچھ، لیکن ایک کلونیل جو نظام تھا اس نے یہ تقسیم، کمیونل تقسیم اور دیگر طرح کی جو ڈفرینسز ہیں ان کو انکریج کیا. یہ بابری مسجد پہ بھی ہم آئیں گے، وہاں اس کو بھی ایک انگریز پادری تھے جنہوں نے سب سے پہلے اس مسئلے کو اٹھایا تھا 18ویں صدی میں. تو خیر یہ پورا ایک سلسلہ جو ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں اس کہانی میں یہ ہے کہ وہ اس ہیٹ کے ساتھ بڑھتے ہیں، اور پھر وہ جو مجھے یاد آ رہا ہے کہ پھر فساد ہوتا ہے یا جو بھی ہوتا ہے. سردار جی تو بہت اچھے آدمی ہوتے ہیں، جو ان کے ہمسائے ہوتے ہیں یا جاننے والے جو ہمسائے ہیں غالباً. اور جب وہ سردار جی مار دیے جاتے ہیں یا مر جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں، وہ اس کا آخری سطریں کچھ اس طرح ہیں کہ یہ مین جو مسلمان کیریکٹر ہے یہ کہتا ہے کہ سردار جی نہیں مرے، میں مر گیا ہوں آج. تو وہ ایک پاورفل کہانی ہے. تو یہ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے، ایک ادرائزیشن کیا جاتا ہے، ایک آپ کو بتایا جاتا ہے. یہی ایسٹ پاکستان کے ساتھ ویسٹ پاکستان میں ہمارے پرکھوں نے کیا تھا نا. یعنی بنگالیوں کے لیے کھانے کی میز الگ لگی جس دن ڈھاکہ میں، اس دن میرے والد نے کہا، وہ بنگلہ بولتے تھے، وہ کئی زبانیں جانتے تھے، تو وہ بنگلہ بھی جانتے تھے. تو انہوں نے جب کچھ بات چیت ہوئی اور وہ تو 2 میزیں لگیں علیحدہ. مغربی پاکستان سے آنے والے افسران کے لیے کھانا الگ تھا اور میز الگ تھی، اور مشرقی پاکستان کے مقامی افسران کے لیے کھانا الگ تھا اور میز الگ تھی. 60 کی دہائی کے اواخر کی بات ہے. مطلب
آپ تو خیر بالکل ہی نہیں تھے, غالباً میں بھی نہیں تھا تب کی بات. بٹ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, جس دن میزیں الگ ہوئیں تو پھر آبویس تھا کہ ملک بھی الگ ہو جائیں گے. اکثر مجھے برا بھلا بھی کہا جاتا ہے کہ میں کوئی اردو سے نفرت کرنے والا آدمی ہوں جب میں اس طرح کی بات کرتا ہوں کہ ملک کے اوپر نافذ کی گئی, فورس نیشنلائزیشن پروجیکٹ کا حصہ تھا. ایز سمبڈی ہو ٹاکس اباؤٹ ملٹی لنگوالزم, ٹاکس اباؤٹ کہ اس ریجن میں تو بڑا کامن تھا. آپ کی کیا رائے ہے اس کے اوپر کہ جو ایک اردو پروجیکٹ بنایا گیا اور ریجنل لینگویجز کو ریلیگیٹ کیا گیا, جو بنگال میں ہم نے وائڈ اسپریڈ پروٹیسٹ دیکھی ہیں, اینڈ ایونچولی دا لینگویج ایشو بیکیم واٹ ہیپنڈ ان 1971. تو اس پوری فورسڈ انفورسمنٹ آف اردو کے بارے میں آپ کے کیا خیال ہے؟ دیکھیے, یہ ایک تو بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ یہ بھی ایک کلونیل پروجیکٹ تھا. اردو بالکل کلونیل پروجیکٹ تھا. طارق رحمان کا اچھا کام ہے اس پہ. ہاں, ان کی کتاب ہندی اردو والی بھی ان کی اچھی کتاب ہے, لینگویج اینڈ پالیٹکس ان پاکستان, وہ کئی جگہ انہوں نے اس پہ وہ کیا ہے. یہ کلونیل پروجیکٹ تھا. کلونیل پروجیکٹ کے اس کے 2-3 ڈائمینشنز ہیں. ہندوستانی زبان تھی, اس کے 2 اسکرپٹ تھے, اور 90% لوگ یا 80% لوگ جو تھے یا 70% لوگ جو تھے وہ نان لٹریٹ تھے. تو اسکرپٹ کے تو معنی کچھ نہیں تھے. اسکرپٹ تو محدود تھا چند فیصد پڑھے لکھے لوگوں کے تک. ہندوستانی زبان تھی جو شمالی ہند میں, دکن میں بھی اس کا ایک ڈائلیکٹ. لاہور بڑا پرانا مرکز ہے, یہاں بھی بولی سمجھی جاتی تھی پڑھے لکھے لوگوں میں. بنگال میں بھی تھا اسی طرح. فورٹ ولیم کالج بنا, بڑی ترقی ہوئی, بڑا انہوں نے اسکرپٹ پہ کام کیا, لغات مرتب کیں. لیکن آپ جو پریم چند کے بیٹے کی کتاب ہے, امرت رائے غالباً ان کا نام ہے, ان کی کتاب ہے دا ہاؤس ڈیوائڈیڈ, ہندی اردو تنازع پہ, وہ بھی بہت اہم کتاب ہے. زبان کو تقسیم کیا پہلے تو, ہندوستانی زبان کو, جس کو کوئی ہندوی کہتا تھا. اچھا یہ دیکھیں, یہ دنیا کے مختلف خطوں میں آپ کو نظر آئے گا کہ مختلف زبانوں کے مختلف نام ہوتے ہیں جب وہ بہت زیادہ بولی جاتی ہیں. اور یہ ایک لنگوا فرانکا سمجھ لیں, ایک لنک لینگویج تو تھی ایٹ لیسٹ ان ناردرن انڈیا. اور آپ کو اس میں نظر آئے گا کہ بالکل ہی ریموٹ, یعنی دہلی واز دا کور اگر, تو ریموٹ ایریاز میں بھی آپ کو کہیں کوئی اردو کا شاعر مل جائے گا ہندوستانی زبان کا. اور اسکرپٹس کا بہرحال تھا کہ بھائی 2 اسکرپٹس میں لکھی جاتی ہے. تو انہوں نے اس کو باقاعدہ ہندو مسلم تضاد پہلے پیدا کیا اور اس کو لسانی بنیادوں پہ استوار کرنے کی کوشش کی کہ اردو مسلمانوں کی زبان ہے اور ہندی ہندوؤں کی زبان ہے. غالب نے اپنے آخری خط میں غالباً لکھا ہے اپنے کسی دوست کو کہ اب تو مجھے میری یادداشت خراب ہو گئی ہے اور اب تو مجھے اپنے ہندی کلام کا 1.5 مصرع یاد رہ گیا ہے, یا وہ بھی یاد نہیں رہا. تو غالب اپنے انتہائی مفرس پرشنائزڈ رجسٹر کی ایک شاعری کو ہندی کلام کہہ رہے ہیں. تو اس کو یہ ایک ڈویژن ہے, اور اس کو آپ نے دیکھا کہ کیسے استعمال ہوا. مزے کی بات یہ ہے کہ جو رامائن ہے, جو چکبست کی اتر رامائن ہے غالباً, تو اس کا جو سب سے مستند نسخہ ہے وہ اردو میں ہے, کیونکہ چکبست جو تھے, چکبست لکھنوی, وہ اردو کے شاعر تھے. اور وہ ظاہر ہے کہ لکھنؤ کا جو پورا ایک زبان وہاں بولی لکھی, وہاں ہندو بھی اور کائست خاص طور پر, لیکن پنڈت بھی, وہ سب اردو لکھا کرتے تھے. دوسری اردو انہوں نے امپوز کی پنجاب پہ, نارتھ ویسٹرن انڈیا پہ, پنجاب اور اب جو بھی خیبر پختونخوا کے علاقے ہیں, اور یہاں سے انہوں نے پنجابی کا قاعدہ ختم کر دیا. تو یہ ایک بہت, میں سمجھتا ہوں کہ زیادتی ہے, اور یہ ایک ملٹی لنگول علاقہ ہے ہم جس میں رہتے ہیں. کم از کم اب تو تسلیم کر لینا کہ یہ ایک, یہاں 72 زبانیں ہیں پاکستان میں. بھائی 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے, ڈر نہیں لگتا؟ یہ کتنے لوگ ہیں اور ان کی کتنی زبانیں ہیں. اب اس میں 10-15 اگر آپ کی بڑی زبانیں ہیں تو انہیں تسلیم کر لینے میں اور ان کو اور زبانوں کو برابر سمجھنے میں, دیکھیے اردو کو ایک ایڈوانٹیج تو ہمیشہ رہے گا جو انگریزی کو بھی ہے. وہ ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اس کے جو نیٹو اسپیکرز ہیں دے آر آؤٹ نمبرڈ بائی پیپل یوزنگ دا لینگویج. یہ چینی کے ساتھ نہیں ہے.
یہ انگریزی کے ساتھ ہے، اور 2-4 زبانیں غالباً اور بھی ہوں گے. فرینچ کے بھی آپ شمار کر لیں کہ اگر فرینکوفون افریقہ دیکھ لیں، حالانکہ اب ان کی بہت ساروں کی فرسٹ لینگویج بن گئی ہے، لیکن بہرحال یہ 4, 5, 7 زبانیں ہوں گی دنیا میں ایسی. تو یہ تو ایڈوانٹیج ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ کوئی برتر ہو جائے گی دوسری زبانوں سے. بھئی ایک ہے زبان جس میں لوگوں کو آپس میں بات کرنی ہے، لیکن ان کی اپنی زبانیں. اب آپ یہ دیکھیں نا کہ بابا فرید تو 800 سال پرانے شاعر ہیں. تو آپ کے ہاں، ہمارے ہاں اردو میں 800 سال پرانا کون شاعر ہے؟ تو بات کی زبان ہے نا. لیکن بہت اچھی بات ہے، بابا فرید کے آپ کو بعض لائنیں یا ان سے لے کے آپ بابا بلے شاہ تک آ جائیے تو آپ کو پوری لائن لگے گا کہ یہ تو اردو کی، ہندی کی یا ہندوستانی کی لائن ہے. اسی طرح جو ہماری ووکیبلری جو ہے، ہماری جو دیگر زبانیں ہیں، وہ ان زبانوں کی ووکیبلری جو ہے وہ ظاہر ہے پراکرتوں پہ اور کچھ سنسکرت سے لی ہوئی اور کچھ جو پراکرتیں یہاں بولی جاتی تھیں انہی سے ڈیولپ ہوئی ہے. تو اس میں بہت کامنالٹیز ہیں. مطلب آپ چنتا کہتے تھے نا ہندی میں فکر کو، کہ فکر کو ہم کہتے کہ وہ کہتے، ابھی بھی آپ فلموں میں سنتے ہوں گے کبھی کبھار بالی ووڈ کی، کہ آپ چنتت نہ ہوں، یعنی آپ فکر مند نہ ہوں. تو پنجابی میں بھی آپ چنتا ہی کہتے ہیں. اسی طرح آپ بھروسہ جیسے کہتے ہیں وہ سندھی میں بھروسہ ہے، ذرا سا فرق ہے. تو یہ ایک دوسرے کی یہ سسٹر لینگویجز ہیں اور ساری بہنیں برابر ہیں. اور اگر دیکھا جائے کہ ان کا جو ظاہر ہے کہ اس میں ایک جو لنگوا فرانکا ہوگی اس کو ریلیٹیو ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ وہ زیادہ لوگ استعمال کرتے ہیں تو اس میں زیادہ لوگ لکھتے ہیں. لیکن ہر زبان پاکستان میں پڑھائی جانی چاہیے، چوائس ہونی چاہیے لوگوں کے پاس. انوالنٹری کچھ نہیں ہونا چاہیے، رضاکارانہ طور پر اگر وہ پڑھنا چاہتے ہیں بچے جو زبان ان کے پاس وہ آپشن ہونا چاہیے. اور اب تو ٹیکنالوجی اتنی ہے، اب تو 100 طریقے ہیں. اب بچہ گھر میں بیٹھ کے جو ایک ریسورسفل گھرانے کا بچہ ہے وہ ڈوولنگو پہ فرینچ سیکھ رہا ہے، وہ جرمن سیکھ رہا ہے، مگر وہ اپنی ماں بولی نہیں سیکھ رہا. تو یہ میں سمجھتا ہوں ضروری ہے. لیکن اس میں کچھ قصور اب بات کا بھی ہے، مطلب جو کچھ فیکٹرز بھی ہیں ایسے جس میں انگریز نے مثال کے طور پر جب پنجاب پہ قبضہ کیا ہے تو وہ وہاں سے، یعنی شمالی ہند کے دیگر علاقوں سے، ویسے پنجاب بھی شمالی ہند ہی سمجھیں، لیکن وہ جو ہارٹ لینڈ انڈیا ہے وہاں سے لے آئے بہت سارے لوگ اور لا کے ان سے پنجاب کی ایڈمنسٹریشن چلوائی، وہاں کے سپاہیوں کو استعمال کیا یہاں. بالکل اسی طرح جب انہوں نے اودھ پہ قبضہ کیا ہے یا دلی پہ یا اس طرف اٹیک کیا ہے تو وہاں انہوں نے سکھوں کو استعمال کیا، پنجاب کے سولجرز کو استعمال کیا، کیونکہ یہاں انارکی تھی نا، ایک طوائف الملوکی پھیلی ہوئی تھی پورے بر صغیر میں. تو ان سب چیزوں کا انگریزوں نے فائدہ اٹھایا. تو کچھ جو یعنی جو ان کی جو ڈویژنز ہیں، جو فالٹ لائنز ہیں، یہ خاصی پرانی ہیں. تو ہمیں انہیں تسلیم کر کے، بجائے ڈینائی کرنے کے، اور ہمیں انہیں تسلیم کر کے آگے بڑھنا چاہیے. اچھا ہوا سندھیوں نے بھروسہ کو تھوڑا اس طرح بدلا، ورنہ لفظ ایسا ہے کہ تھوڑا اور طرف بدل دیں تو مسئلے مسائل بھی ہو سکتے ہیں زندگی میں. ہاں وہ تو ہو سکتے ہیں. اچھا وہ سارے لفظ ایک ہیں، جتنے ایکسپلیٹیوز ہیں وہ آپ کو انڈو گینجیٹک پلین کی زبانوں میں گالیاں ماشاءاللہ ہم کامن ہیں ہماری ساری. یہ سمجھائیں نا کون کون سی ہیں. نہیں وہ تو اب گالیاں دینا تو بھائی میرا کام اس طرح کا آج کل ہے کہ پہلے ہی کوئی لوگ کم پیچھے پڑے ہوئے ہیں جو اب میں یہاں، اور پھر جن لوگوں کو میں وہ گالیاں دینا شروع کروں گا انہیں بھی اچھا نہیں لگے گا نا. کامنٹ سیکشن میں پلیز بتائیے کہ کون کون سے لفظوں کی باتیں ہو رہی ہیں. ہاں کامنٹ سیکشن میں جو لوگ کہیں گے وہ ان کی اپنی ذمہ داری ہے، ان کی اپنی ثوابدید اور ان کی اپنی ذمہ داری. اس میں آپ کہہ رہے ہیں ظاہری بات ہے، جس کو جو زبان پڑھنی ہے اس کی آزادی ہونی چاہیے. ظاہر آپ کسی کو جا کے ڈنڈا تو نہیں مار سکتے، لیکن اپنی ماں بولی کی اہمیت کرنا بھی ضروری ہے. کیونکہ جب آپ اسٹیٹ پروجیکٹ ہے، اب جب آپ بچے کو بتا ہی نہیں رہے دیٹ پنجابی ہیز اینی تھنگ آف ویلیو ٹو یو یا اور سندھی ہیز اینی تھنگ آف ویلیو ٹو یو، آپ نہ ان کے شاعروں کے بارے میں بتا رہے ہیں. آپ جب اگر ٹی وی چلائیں گے تو اس میں بھی کچھ کام کی چیز نہیں آ رہی. آپ کو نہ کوئی پڑھا رہا ہے. ابھی میں یورپ میں گھوم رہا تھا، جس شہر میں جاؤ اس شہر کا جو بڑا آرٹسٹ ہے، کوئی رائٹر ہے، کوئی پینٹر ہے، اس کے میوزیمز بنے ہوئے ہیں. جو شہر آتا ہے اس کو بولتے ہیں نمبر 1 اسپاٹ کی ہے کہ بھائی تم وین گو میوزیم جاؤ، تمہیں بتائیں گے واٹ میکس وین گو گریٹ. وہ وین گو کی کوئی فیملی ممبر نے شروع کیا تھا. سو دین آف کورس وین گوز پینٹنگز آر فینامنل, but the folk of Van Gogh almost becomes greater than the painter themselves.
ہم ہمارے کلچرس کو جب سیلیبریٹ ہی نہیں کریں گے, بتائیں گے نہیں, تو ایک بچہ جو لاہور میں ہے, جو بیکن ہاؤس میں ہے, جو LGS میں ہے, جو انگریزی پڑھ رہا ہے, جو انگلش پڑھ رہا ہے, جو گھر جا رہا ہے نیٹ فلکس دیکھ رہا ہے, وہ پاگل ہے جو اس کو شوق پیدا ہوگا میں پنجابی سیکھوں. نہیں دیکھیے, یہ تو آپ نے اس کو سپریس کیا ہے نا, سپریس آپ نے کیا ہے نا. اور یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ آپ پاکستان میں پشتو لٹریچر پہ PhD کر سکتے ہیں. سندھی کے معاملات الگ ہیں. سندھی نے اپنی اسپیس کو برقرار رکھا ہے, ریکلیم کیا ہے 1 یونٹ کے بعد. 1 یونٹ میں تو انہوں نے تباہی پھیر دی تھی نا پوری. لیکن باقی جو زبانیں ہیں ان کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ ایک تو ان کی ایلیٹ بہت انڈیفرنٹ ہے. تو اب اس کا سارا ملبہ ہم جو ہندوستان سے آئے ہوئے مہاجرین ہیں یا جو انگریز کر کے گیا ہے, سارا ملبہ ان پہ نہیں ڈال سکتے. اب جو یہاں کی اشرافیہ ہے, پنجاب کی اشرافیہ ہے, خیبر پختونخوا کی اشرافیہ ہے, جو بھی مطلب ہر جگہ کی, پورے پاکستان کی, اس نے اپنی زبان کو بھی چھوڑ دیا نا. تو وہ ایلیٹس جب انڈیفرنٹ ہو جاتی ہیں اپنے کلچر سے, اپنے آرٹ سے, اپنی لینگویج سے, تو ظاہر ہے کہ کوئی اس کو سنبھالنے والا نہیں رہتا. اور پھر جو آپ نے اسٹیٹ پروجیکٹ کی بات کی, وہ تو آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ ایک اس کو میں کہتا ہوں یونٹری اوبسیشنز ہیں ہمارے. یعنی ہم توحید کے معاملے میں تو شرک کرنے کو تیار ہیں, نہیں یہاں کے اکثریتی مذہب میں لوگوں کا یہی خیال ہے نا. اور باقی بھی مذاہب میں ویسے ہے بنیادی طور پہ ایک وحدانیت کا تصور. کچھ جگہ وہ ایکسپریس ہو جاتا ہے اور طرح, کچھ جگہ نہیں ہو پاتا, لیکن وہاں ہم ہر قسم کا شرک کرنے کو تیار ہیں. مگر ایک قوم, اس قوم کا ایک مذہب ہو, اور اس قوم کی ایک زبان ہو, اور اس قوم کا ایک ہی جو ہے, ان کا بس نہیں چلتا. ورنہ یہ پلاسٹک سرجری کرا کے نا پاکستان کی ریاست, ہم سب کی ناک, ہم سب کے ہونٹ, کان, آنکھیں, تھوڑی گردن, سب ایک طرح کی کر دیں. اب تو ایک نیوز بھی لانچ کر دیا انہوں نے. تو یہ جو ایک شوق ہے تنوع کو تسلیم نہ کرنے, شوق نہیں ہے بلکہ ایک خوف ہے تنوع کو تسلیم نہ کرنے کا, ڈائیورسٹی کو ریکگنائز نہ کرنے کا. تو بھائی اگر دنیا میں آپ کو بتاؤں, گلاب مجھے بہت پسند ہے, مگر میں دنیا کے جس باغ میں جاؤں اگر وہاں صرف گلاب ہوں, یا پاکستان کے جس باغ میں جاؤں وہاں صرف گلاب ہوں, تو مجھے چنبیلی, گیندا یاد آنے شروع ہو جائیں گے کہ بھائی کہاں گئے میرے دیگر پھول. کیونکہ گلاب ہے, کیونکہ گیندا ہے, چنبیلی ہے, رات کی رانی ہے, چمپا ہے. مجھے تو ہر پھول چاہیے. تو باغ تو بنتا ہی پھولوں کی تکثیر سے ہے. تو ہم پتہ نہیں مطلب, اور اس سے ہمیں ملا بھی کچھ نہیں بائی دا وے. اس سے منقسم ہم زیادہ ہوئے ہیں, فریگمنٹیشن زیادہ ہوئی ہے. obviously I mean ایسٹ پاکستان, ویسٹ پاکستان. نہیں, آپ ویسٹ پاکستان میں بھی دیکھ لینا آپ, یعنی that's a lesson نا, that's but who's learning that lesson. اسکرپٹ تو چینج نہیں ہو رہا. یہی تو دکھ ہو رہا ہے نا کہ سیکھ نہیں رہے. اس میں آپ جو اشرافیہ کو بلیم کر رہے ہیں, اس میں اسپیسیفکلی اگر ہم پنجابی بات کریں, ڈو فیل لائک کہ وہ پاکستان پروجیکٹ کے کیونکہ وہ انہیریٹر سمجھے جا رہے تھے, فور فرنٹ پہ تھے, تو اسپیشلی ان پنجاب وی سو اے لاٹ مور آف دیم ابینڈننگ دا پنجابی لینگویج اینڈ اڈاپٹنگ دا اردو لینگویج بیکاز دے ور سین ایز دا فور بیررز آف دا پاکستان پروجیکٹ. پارٹلی یس, لیکن 100-150 سال سے انگریز نے نافذ کیا ہوا تھا, ان کو آتی بھی تو وہی زبان تھی نا, پڑھتے بھی 4-5 جنریشنز 6 جنریشنز جب گزر گئیں. بھگت سنگھ کے جو خط ہیں وہ کس زبان میں ہیں؟ بھگت سنگھ نے اپنے دادا کو یا اپنے چھوٹے بھائی کو جو خط لکھے ہیں اپنے ڈیتھ سیل سے, وہ اردو میں ہیں, کیونکہ اس نے سیکھی اردو تھی اسکول میں, تو وہ اس کی لکھنے کی زبان وہی تھی. تو یہ اس میں تو امپوزیشن تو ہوتا ہے نا. دیکھیے جب اسٹیٹ کوئی چیز امپوز کرتی ہے اس کے اثرات تو مرتب ہوتے ہیں. دیکھیے ایک کیسکیڈنگ ایفیکٹ ہوتا ہے نا, اسٹیٹ کا ریاست کا سماج پہ, سماج کا کمیونٹی پہ, کمیونٹی کا خاندان پہ, خاندان کا فرد پہ. تو اسی لیے تو رونا ہے کہ ریاست کو ذمہ داری قبول کرنی چاہیے, ورنہ بہت بگاڑ پیدا ہو جائے گا, مزید ہو جائے گا. اس میں بیچ میں آپ نے بابری مسجد کا ذکر کیا تو بولا تو اس پہ بعد میں آئیں گے, تو آ جاتے ہیں ابھی. ہاں دیکھیں, کالونائزیشن نے پاکستان کو ڈیفائن کیا ہوا ہے, اور پاکستان اب بھی ایک کلونیل ریاست ہی ہے. میں اس کو پوسٹ کلونیل ریاست نہیں سمجھتا. اس کی میں آپ کو 2-3 وجوہات بیان کر دیتا ہوں, پھر آپ کی مرضی, آپ اتفاق کریں یا اختلاف.
بابری مسجد کا جو قضیہ ہے, جو مسئلہ ہے, جس کے بعد اب یہ رام مندر بنا اور پتہ نہیں کتنے ملینز آف ڈالرز خرچ کر کے انہوں نے ایک عمارت بنائی مودی صاحب نے الیکشن جیتنے کے لیے, اور وہ سارے جو اس ایموشن کو وپ اپ کیا, جو پاکستانی ڈائسپورا بھی جیسے کنفیوژن کا شکار رہتا ہے نا, اس سارے نہیں مگر ان کی اکثریت, اسی طرح نان ریزیڈنٹ انڈینز ہیں. تو وہ نان ریزیڈنٹ انڈینز جو ہیں انہوں نے بی جے پی کو ہمیشہ بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے. ہاؤڈی موڈی تو اس نے جو, اور وہاں کتنے بڑے بڑے کنونشنز کیے ہیں انہوں نے. جیسے خان صاحب کو بھی شوق ہوا تھا, وہ مودی ماڈل ہی تھا نا, کہ وہ فلاں اسٹیڈیم میں جا کے لوگ اکٹھے کر لو ہمارے عمران خان صاحب. تو مودی نے بڑا پیسہ اکٹھا کیا اور وہ بنا دیا. دیکھیں رام مندر کا مسئلہ یہ تھا کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ وہاں بابر نے پہلے سے کوئی مندر تھا اور اس کو توڑ کے یا اس پہ مسجد بنا دی. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ 200-300 سال اس پہ کوئی فساد نہیں ہوا. فساد اس کا 19ویں صدی میں ہوا اس پہ پہلا, اور 18ویں صدی کے اواخر میں غالباً جو مجھے یاد ہے تو کوئی ایک وہاں کوئی مشنری آئے, کمپنی کی حکومت, کرسچن مشن ہے, ہاں کرسچن مشنری آئے, لیکن وہ ظاہر ہے کہ میں اس وقت ان کو کرسچن کے لینس سے نہیں, میں ان کو اس وقت ایک کمپنی کے ایک ویسٹرنر براٹ ہیئر بائی دا کمپنی کے لینس سے دیکھ رہا ہوں. اور انہوں نے آ کے یہ کہیں لکھ دیا کہ یہ مقامی کچھ ہندو یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہلے رام مندر تھا, یعنی یہ رام کی جنم بھومی ہے. بات ختم ہو گئی. اس کے بعد کئی لوگوں نے, ہمارے ایک دوست ہیں سجاد اظہر, انہوں نے یہ جو پورا پوٹھوہار ریجن ہے, چھچ دھن پوٹھوہار, اس خطے کی تاریخ پہ خاصا وقی کام کیا ہے. وہ انڈیپینڈنٹ کے لیے لکھتے بھی ہیں اور پرانے صحافی ہیں, مختلف جگہ رہے ہیں. ان کی کتاب بڑی اہم ہے, اور اس میں بھی, اور ابھی میں ان کا ایک مضمون دیکھ رہا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ اصل میں جو ایودھیا ہے یہ والمیکی نے جب رامائن لکھی ہے تو والمیکی سے یہ جو یہ جگہ ہے یہ اصل میں پوٹھوہار میں ہے جہاں رام پریزنٹ ڈے پاکستان, جی یہ تو آئیڈیاز جہاں لارڈ رام کا برتھ پلیس جو ہے وہ یہ ہے. اور انہوں نے اس کو پھر انہوں نے لکھا ہے, انہوں نے 2-3, ایک کوئی انگریز سینئر جنرل یا ملٹری آفیسر ہے اس کی تاریخ, اور ایک اس نے ایبٹ کے حوالے سے, جو جن کے نام پہ ایبٹ آباد ہے, ان کے حوالے سے کوئی کتاب ہے, ان کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے. تو یہ لیجنڈری کیریکٹرز ہیں نا. دیکھیے آپ مثال کے طور پہ آپ یہ دیکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی نبی کی کنفرمڈ آپ کو نہیں معلوم کہ جائے پیدائش اور کہاں وہ موجود ہیں, کہاں موجود رہے ہیں. نہیں مطلب یہ اس کی کوئی, یعنی وہ لیجنڈز زیادہ ہیں. ہسٹوریکل مطلب کچھ چیزوں کا ہے, کچھ چیزوں کا نہیں ہے. بیت لحم کا یسوع مسیح علیہ السلام کا کہتے ہیں, یقیناً بہت ممکن ہے ہو سکتا ہو, لیکن ان کا کوئی مزار تو کہیں نہیں ہے نا. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے, اسی طرح. تو یہ تو اور پرانے لوگ ہیں نا, مطلب مہاراج کرشن ہیں یا اپنا رام چندر جی ہیں, تو یہ تو اور پرانے لوگ ہیں نا. تو یہ ڈٹرمن کرنا یہ کیسے ممکن ہوگا کہ وہ کہاں پیدا ہوئے جبکہ کوئی نشان نہیں ہے. تو یہ سب ایک طرح سے ایک ہمارا, یعنی یہ سب قابل احترام شخصیات ہیں. انہوں نے اپنے اپنے علاقوں میں, اپنے اپنے عہد میں, اپنے اپنے سماج کی اصلاح کی کوشش کی ہے, انہیں ٹھیک کرنے کی کوشش کی ہے, انہیں کچھ اخلاقیات کے درس دیے ہیں, انہیں انکلوسیو بنایا ہے, انہیں پلورل بنایا ہے. مطلب خاص طور پر جو پری ابراہمک ریلیجنز ہیں ان کے ہاں تو نیچر کے ساتھ بھی بہت گہرا تعلق ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت کنٹیسٹڈ بات ہے, اور اگر آپ تاریخ کو سمجھنا بہت ضروری ہے. جیسے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ تاریخ میں آپ کو بہت سی باتیں عرض کر رہا ہوں کہ یہ کالونائزیشن کی, نو آبادیاتی نظام کی وجہ سے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آج میں جا کے انگریزوں سے لڑنا شروع کر دوں. مجھے اپنی برابری کلیم کرنی ہوگی اور مجھے سیکھنا ہوگا, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ کام صرف انگریزوں نے تو نہیں کیا دنیا میں, یہ کام تو عربوں نے بھی کیا ہے, یہ کام تو ایرانیوں نے بھی کیا ہے, یہ کام مغلوں نے بھی کیا ہے. امپائرز ایسے ہی ہوتی ہیں. اب ہمیں آگے بڑھنا ہے اور یہ جو ہیومن ایک کنڈیشن ہے اس کو تبدیل کرنا ہے, اور وہ ایک اس میں کلیکٹیو ایفرٹ بھی ہوں گے اور لوکل اسٹرگلز بھی ہوں گی. اس میں میں سری لنکا بھی گیا تھا, اور
اگین آئی مائٹ بی مسٹیکن, بٹ وہاں پہ بھی کچھ لوگ کلیم کرتے تھے کہ ایکچولی رام کی جو ایکچوئل برتھ پلیس ہے وہ سری لنکا ہے. جی جی بالکل. تو وہاں پر بھی فوک ہے, آئیڈیاز ہیں, برجز بھی بنائے ہوئے ہیں, رامائن فالز بھی ہیں. تو دیر از اے لاٹ آف فوک لور ان سری لنکا ایز ویل. جی, اینڈ آئی ایم شیور دیر از سم ریسرچ ایز ویل. نارتھ اور ساؤتھ کے اس میں بھی فرق ہے نا. جو نارتھ میں راون جو ہے وہ ساؤتھ میں کچھ لوگوں کے لیے گاڈ ہے. ساؤتھ انڈیا میں سری لنکا, کیونکہ لنکا ہی کہتے ہیں کہ راون لنکا کا راجا تھا نا, جو سیتا میاں کو اٹھا کے لے گیا تھا. تو ان کے, اور آپ جو ہے نارتھ انڈیا میں ہمارا جو ایریا ہے اس میں ہم راون کی کو دسہرے پہ آگ لگاتے ہیں, اور جو بھی مطلب ہے سلسلہ, اور پورا جو اگنی پریکشا کا کانسیپٹ ہے اور بہت ساری چیزیں. تو یہ تو 10 کوس پہ زبان بدل جاتی ہے, 12 کوس پہ, اور اسی طرح یعنی بہت جلد لہجے میں فرق آ جاتا ہے, محاورے بدل جاتے ہیں, اسی طرح فولکلور بھی بدلتا ہے, اسی طرح متس اور مائتھولوجیز بھی بدلتی ہیں, لیجنڈز بھی بدلتے ہیں. ایسے ہی ہے. ڈو یو فیل کہ پاکستان میں وی آلسو مس آؤٹ آن آر کلچرل روٹس, بیکاز ریجن تو موسٹلی ایک ہی تھا, تو وہ فوک ٹیلز جو ہیں, روٹس جو ہیں, اکثر جو لاہور کا تھیٹر کلچر ہے اس کے سارے روٹ سنسکرت تھیٹر میں, بٹ بیکاز وی ڈونٹ وانٹ ٹو بی ایسوسیٹیڈ بیک ٹو سنسکرت. بچ تو نہیں سکتے آپ اس سے, بٹ کوشش تو ہم نے بہت کی ہے نا. تو پھر آپ بھائی کرتے رہیں کوشش, آپ کتنی کوشش کر لیں آپ اس سے بچ تو نہیں سکتے. اور اس وقت جو بھارت میں ہو رہا ہے وہ بھی نہیں بچ سکتے, ان کا بھی دماغ خراب ہو گیا ہے. میں آپ کو بتاؤں, ان کا دور ضیاء الحق اب ہے. وہ اس معاملے میں ایک چیز ہے جس میں انڈیا ہم سے لیٹ ہے, باقی میں وہ چاند وان پہ پہنچ چکے ہیں, کچھ دن میں شاید مریخ پہ بھی چلے جائیں. ایک چیز میں وہ 40 سال 30 سال لگے انہیں ہم سے کیچ اپ کرنے میں. وہ بھی ایک ہسٹری کو اریز کر کے, میموری کو اریز کر کے ایک نئی تاریخ بنانے کے چکر میں لگ گئے. پاکستان میں یہ کام ہوا, لیکن پاکستان میں بہت ریزسٹنس تھی. انڈیا میں بھی ریزسٹنس تو بہت نہیں, میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ پاکستان میں بہت ریزسٹنس تھی, اس کی وجہ سے یہ کام مکمل نہیں ہوا, لیکن خرابی بہت پیدا ہوئی. اب 25 کروڑ پاکستان ہے اور 1.5 ارب انڈیا ہے. اب آپ بتائیں کہ 20 کروڑ لوگ خراب ہو جائیں اور 1 ارب 20 کروڑ خراب ہو جائیں, تو خرابی کا والیوم بہت زیادہ ہوگا ہندوستان میں. پورا وہ نہیں کر پائیں گے, اس کو ریزسٹ کریں گے لوگ, لیکن فی الحال تو مودی صاحب کہیں نہیں جا رہے. آئی تھنک انڈیا کا یہ ایک ایج یہ ہے کہ انہوں نے اسٹیٹس کو نا, ناٹ سوورن ایز نیشن اسٹیٹس, بٹ دیر از اے لاٹ مور اسٹیٹ سوورینٹی. وہ ون یونٹائزیشن والے مسئلے میں وہ شروع میں نہیں پڑے. تو وٹ ایور مودی کا انفلوئنس جس کو کاؤ بیلٹ کہتے ہیں اس میں بہت زیادہ ہے, ساؤتھ میں اتنا نہیں ہے. نہیں تو گجرات تو کاؤ بیلٹ میں نہیں ہے نا. بٹ مودی صاحب مطلب آپ یہ دیکھیں نا, یہ ایک دلچسپ بات ہے, کیونکہ یہ اگر دیکھنا یہ ہے کہ آسام سے لے کے اور پنجاب تک, اور پھر جو ہماچل سے لے کے اور راس کماری تک, بالکل کیرلا اور وہاں تک, مودی کی جو فالوئنگ ہے وہ 1/4 ہوگی, 30% ہوگی, کیونکہ فرسٹ پاس دا پوسٹ سسٹم ہے نا ان کے یہاں بھی. لیکن جو آپ نا ایک پورے ایک ملک میں ایک ساتھ رہنے والوں کا, انہیں آپ قوم نہ کہیں, قومی کہہ لیں, قومیتیں کہہ لیں, لیکن ایک اسٹیٹ ہوڈ جو ہے نا وہ تو ہے, اور وہ جو اسٹیٹ ہے وہ ان کا تخیل تبدیل کر دیتی ہے, امیجنیشن بدل جاتا ہے. یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. تو پاکستان میں ان لوگوں پہ بھی اثرات ہیں, یعنی مجھ پہ اور آپ پہ بھی اثرات ہیں اسی نیریٹو کے, اسی پورے ایک اس تاریخ کے جو غلط یا صحیح ہمیں پڑھائی گئی ہے, یا ڈسٹارٹ کر کے پڑھائی گئی ہے, یا نہیں پڑھائی گئی. ہمیں تو خیر ماشاء اللہ سرے سے پڑھاتے ہی نہیں ہے نا. انڈیا میں وہ انوینٹ کر رہے ہیں. تو یہ دونوں جگہ مسئلہ ہے. لیکن دیکھیں سویلائزیشن جو ہوتی ہے نا, تہذیب جو ہوتی ہے, اس کا جغرافیے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. غالب ہے, چاہے وہ دلی میں مدفون ہے یا اگر وہ کراچی میں مدفون ہوتا, وہ غالب ہے. تو سویلائزیشن کے مارکرز, آئیڈینٹی کے, سویلائزیشنل آئیڈینٹی کے مارکرز نیشنل یا اسٹیٹ آئیڈینٹی کے مارکرز سے مختلف ہوتے ہیں. ہمارے لیے ایران کے شاعر کتنے اہم ہیں, فارسی کے شاعر جو ہیں, کیونکہ وہ ہماری ایک سویلائزیشنل ایک ان کے ساتھ
دیکھیے ہمارا جو کلچر ہے, یہ جو ہماری جو سویلائزیشن ہے, یا جو ایوالونگ سویلائزیشن ہے اور اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے, یہ ایکچولی ایک عربو پرشینٹ کلچر, ٹرکک کلچر, اور بنیاد میں اس کی ویدک کلچر ہے. یہ اس کے امیلگم سے آپ کی یہ ہند مسلم تہذیب جسے آپ کہتے ہیں وہ جنم لیتی ہے, اور اس پہ پھر گرافٹ ایک ویسٹرن سویلائزیشن کا لگا ہے. علیحدہ تو دنیا میں کوئی چیز کسی سے نہیں ہوتی, اور کوئی چیز شدھ نہیں ہوتی, ہر چیز مشرمیل ہوتی ہے. کچھ سمجھ نہیں آیا ان لفظوں کے بعد. کوئی چیز پیور نہیں ہوتی, ایوری تھنگ از نہیں, وہ مطلب علی آفتاب سعید کی کمپنی کا نام تھا مشر میل. ہاں, تو مشر میل کا مطلب یہ کہ آپ جب آپ راگوں کو فیوز کرتے ہیں آسانی کے لیے, ویسے تو اس کی اور شدھ کا مطلب ہے چیسٹ, پیور. تو کوئی پیورٹی کے چکر میں, یہ جو پیورٹی کا جو چکر ہے نا, پاکستان کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو چاہتا ہے کہ ہر چیز یہاں شفاف دھلی دھلائی ویسے ہو جائے جیسے اس کا مقتدرہ, اس کے طاقتور لوگ اسے دیکھنا چاہتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا. آپ کو اگر میں بولوں کہ یار میں یہ بجٹ دیتا ہوں, جس طرح اگر آپ یورپ میں جائیں تو ہر گاؤں میں جو بھی ان کا بڑا آرٹسٹ ہے, میوزیم ہے, اس کا گھر ہے, آپ گھوم رہے ہو تو لوگ بتا دیں سر ڈیکارڈس یہاں رہتا تھا, یہ پاکستان میں ویئر وڈ یو اسٹارٹ؟ کن لوگوں کے ہمیں میوزیم بنانے چاہیے, کن لوگوں کے بارے میں ہمیں بتانا چاہیے؟ شہر بائی شہر جا کر مجھے بتائیں آپ کیا کیا بنائیں گے, کہاں کہاں بنائیں گے؟ بھائی دیکھیے, اگر ہم شروع کرتے ہیں, کہاں سے شروع کریں؟ گلگت بلتستان سے شروع کریں. گلگت بلتستان کے جو مقامی شاعر ہیں جو ان کی تاریخ میں گزرے ہیں, وہاں 7 یا 9 بڑی زبانیں بولی جاتی ہیں. کہیں یعنی شنا, بروشسکی, وخی, بلتی, مطلب یہ 4 تو آپ لوگوں نے نام سنا ہی ہے. تو ان کے جو شعراء ہیں ان کے نام پر میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ان کے مجسمے لگا دیں, میں کہتا ہوں آپ ایک کلچرل سینٹر بنا دیں چھوٹا سا, جس بھی شہر میں وہ رہتے تھے. نام بتائیں ان کے کون کون؟ نہیں مجھے کراچی کے بتا دیں. نہیں وہاں میں آ جاتا ہوں. اچھا, رحمان بابا کے نام پر کچھ چیزیں ہیں بھی, ویسے میں آپ کو بتاؤں, کچھ اکیڈمیز ہیں, کچھ ہیں چیزیں, لیکن ان کو سیلیبریٹ کرنا اور ان کو ایکچولی محض نصاب میں نہیں شامل کرنا بلکہ ان کا دن منانا, اس پہ گفتگو ہونا, یہ بہت ضروری ہے. کراچی میں شاہد اللطیف بٹائی دن کی چھٹی ہوتی ہے, آپ میرے ساتھ کراچی چلیں, مائک لے کے سڑک پہ لوگوں کو بتائیں کون ہے, بولے ہاں کون ہے. نہیں, وہ کراچی میں تو ایک بہت خوفناک قسم کی ایک تقسیم ہے نا. مطلب کراچی میں, کراچی سے مراد یہ ہے کہ سندھ میں, مطلب ایک تو مجھے یہی سمجھ میں نہیں آتا کہ کراچی اور سندھ لوگ کیوں کہتے ہیں. سندھ کا حصہ ہے کراچی, اچھا لگتا ہے کسی کو, نہیں لگتا. یہ کوئی سیٹلمنٹ نہیں ہے اسرائیل کی طرح کہ آپ باہر سے آئیں. اب تو خیر باہر سے بھی کوئی نہیں آیا ہوا, 3 جنریشنز گزر گئی ہیں, سندھ کا ہی پانی پی رہے ہیں, وہیں کا آٹا کھا رہے ہیں, وہیں کا گندم ہے, وہیں کا چاول ہے. تو یہ سندھ کی جو, ہاں انتظامی طور پہ آپ 4 ڈویژن بنا دیں, 5 ڈویژن بنا دیں, آپ اس کو بہتر کر لیں, مینجمنٹ بہتر کر لیں. کراچی کے ساتھ زیادتی بھی بہت ہوئی ہے. شہر کی حیثیت سے اس کی اپنی خود مختار بلدیاتی حکومت ہونی چاہیے. اسی طرح حیدرآباد کی, اسی طرح سکھر کی, اسی طرح لاڑکانہ کی, اسی طرح میرپور خاص کی, مٹی کی, وہ تفصیل علیحدہ ہے. وہ جو ایڈمنسٹریٹو مینیجریل ایشوز ہیں, لوگوں کے مسائل کیسے حل ہوں, میونسپل ایشوز کیا ہیں, وہ علیحدہ بات ہے. لیکن سندھ میں تو ایک تو 1 یونٹ نے بہت نقصان پہنچایا, چونکہ انفارچونیٹلی جو مہاجرین آئے تھے وہ وفاق کے حامی تھے, اور سندھ کی اپنی ایک ثقافتی, سیاسی, سماجی, تاریخی حیثیت ہے. دیکھیے ایک نفسیاتی مسئلہ بھی تھا مہاجرین کا نا. مہاجرین آئے تھے پاکستان تو کوئی جگہ ہی نہیں تھی. سندھ تھا, پنجاب تھا, کشمیر تھا, گلگت بلتستان تھا, اور اس زمانے کا شمال مغربی سرحدی صوبہ تھا جو اب خیبر پختونخوا ہے. برٹش بلوچستان تھا, بلوچستان کی اسٹیٹ تھی قلات کی, بہاولپور کی اسٹیٹ تھی, خیرپور کی اسٹیٹ تھی, سوات. تو یہ تو لوگ, ان کی اپنی اپنی لوکل آئیڈینٹیز تھیں. اب بہت زیادتی, مطلب لٹ پٹ کے بھی بہت لوگ آئے, اور پنجاب سے جو لوگ آئے وہ ان کا سیٹل ہونا آسان تھا, کلچرلی بھی آسان تھا, زبان کا بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا, اور جس کو کہتے ہیں رینڈ بینڈ سین بود و باش, وہ بھی ظاہر ہے. تو لیکن ٹینشنز رہے, ایسا نہیں ہے کہ جب زمینیں یہاں الاٹ ہوئی ہیں کچھ وہاں کی اگریرین کمیونٹیز کو,
تو ٹینشن پنجاب میں بھی رہے کیونکہ پنجاب بہت ڈائیورس ہے وہ ساری, لیکن اسیمیلیشن آسان تھا. لیکن سندھ میں ایک تو کانسنٹریشن ہوا سارا, کراچی کو کیپٹل آپ نے بنایا اور سندھ سے الگ کر دیا. مطلب مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ قائد اعظم کو کراچی کو کیپٹل بنا کے سندھ سے الگ کرنے کی کیا ضرورت تھی. یعنی بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ لاہور کو کیپٹل بنا کے پنجاب سے الگ کر دیں, یا پشاور کو کیپٹل بنا کے پاکستان کا اور خیبر پختونخوا سے الگ کر. تو آپ وہاں پہ کچھ حصہ ڈیولپ کر لیتے, جیسے پنجاب میں آپ نے کوئی لینڈ لے کے ڈیولپ کیا تو یہ کر لیتے نارتھ کراچی وغیرہ کو, اور اس کو کوئی فیڈرل ایریا ڈکلیئر کر دیتے. لیکن کراچی کو تو ایک تاریخ مطلب سندھ کا دارالحکومت تھا. سندھ اسمبلی کو آپ نے نیشنل اسمبلی بنا دیا. تو اور آپ نے جو ہے وہ یعنی کراچی میں جو یونیورسٹی بنائی اس کا نام کراچی یونیورسٹی رکھا, اور سندھ یونیورسٹی حیدرآباد. تو یہ سارے کچھ کام کیے انہوں نے غلط, ہمارے جو بانیان تھے یہ ان سے غلطی ہوئی. اور ایڈمنسٹریٹو ڈیوائڈ لیڈس ٹو پولیٹیکل ڈیوائڈ, یعنی ایڈمنسٹریٹو ان دا سینس کہ ناٹ ان ٹرمز آف میونسپل ایڈمنسٹریشن بٹ پولیٹیکل جو ایک ڈیوائڈ ہوتی ہے نا کہ آپ نے صوبہ الگ کر دیا. سو اس میں ایک مسئلہ یہ پیدا ہوا جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کراچی میں تو 1970 تک سندھی نہیں پڑھائی جاتی تھی, ختم کر دی تھی اسکولوں سے نا. تو اب ان بچوں کا قصور تو نہیں ہے جو 1948 میں جب کراچی کو الگ کیا آپ نے اور 1970 تک وہ انہوں نے تو نہیں پڑھی سندھی نا. تو ایک آپ نے لنگوسٹک ڈیوائڈ کریٹ کی, اور جو اندرون سندھ جسے آپ کہتے ہیں, جو میں سمجھتا ہوں کہ کریکٹ ٹرم نہیں ہے, لیکن سندھ کے دیگر علاقوں میں جو اب جو جنریشن ہے, یعنی اب اردو اسپیکنگ کی ٹرم استعمال ہوتی ہے, اس پہ بھی مجھے اعتراض ہے کیونکہ یہ 12-15 صوبوں کے لوگوں کی آئیڈینٹی نہیں ہو سکتی. کیونکہ ہندوستان جائیں تو اردو اسپیکنگ تو کوئی نہیں ہے, کوئی راجستھانی ہے, کوئی گجراتی ہے, کوئی جہاں جہاں اردو بولی جاتی ہے, کوئی مدھیہ پردیش کا ہے, کوئی اتر پردیش کا ہے, کوئی اتراچل کا ہے وغیرہ. وہ ایک علیحدہ بحث ہے, میں ڈائگریس بہت کرتا ہوں. میں یہ ساری باتیں کر چکا ہوں. کمنگ بیک ٹو دس سندھ کا ایشو, تو میرا تو خیال ہے کہ یہ جتنی بھی کمیونٹیز ہیں سندھ میں انہیں ساتھ بیٹھنا پڑے گا, اور بالکل وہ ذو لسانی صوبہ ہو سکتا ہے. اور میں اب جب میرے بچے اگر فرض کریں میں یہاں سے جرمنی, پولینڈ یا ڈنمارک چلا جاؤں تو سیکھیں گے نا وہاں کی زبان, صرف انگریزی تو نہیں بول سکتے نا, وہ ان کو سیکھنی پڑے گی اگر وہ اسکول جاتے ہیں. تو آپ کو کیا پریشانی ہے بھائی, آپ کیوں نہیں سندھی پڑھ سکتے؟ یا اگر آپ سندھی نہیں پڑھ سکتے, اگر آپ یعنی یا اگر فرض کریں کہ آپ سندھی ہیں تو آپ کوئی اور زبان کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ تو آپ پڑھیں, ملٹی لنگول خطہ ہے یہ. It goes back to that idea of suppression, of relegation. جب آپ دوسری آئیڈینٹی کو ورتھ وائل ہی نہیں سمجھیں گے اور آپ سمجھیں گے کہ بٹ آف جوکس بنا لیں گے. اور ایک یہ سپیریورٹی کمپلیکس شہزاد پیدا کن لوگوں میں ہوتا ہے؟ سپیریورٹی کمپلیکس پیدا ہی ان لوگوں میں ہوتا ہے جن کے کلے فیٹ ہوتے ہیں. اسرائیل اس میں کراچی پہ واپس آتے ہیں, وہ سوال رہ گیا, کن کن کے بنائیں گے آپ شہروں کے ساتھ لوگوں؟ بھائی کراچی میں شاہ عبداللطیف بھٹائی کا تو بننا ہی چاہیے. شیخ ایاز کا, کراچی میں شیخ ایاز رہے ہیں, میں ان سے پرنس کمپلیکس میں وہ رہتے تھے, ان سے ملنے گیا ہوں, اور سمندر پہ ان کی بیٹھے بہت خوش ہوتے تھے. سی ویو بھی جاتے تھے, پھر ضعیف ہو گئے تھے. لیکن شیخ ایاز ہیں. اس کے بعد جوش ملی آبادی ہیں, حالانکہ جوش ملی آبادی مدفون ہمارے شہر میں اب اسلام آباد میں ہے, لیکن جوش ملی آبادی کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے کراچی میں. کراچی میں فہمیدہ ریاض کو, جنہوں نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ, ان کا حیدرآباد میں بھی ہو سکتا ہے, کراچی میں بھی ہو سکتا ہے. تو بہت لوگ ہیں اور آرٹسٹس ہیں. مطلب علی امام تھے, شاہد سجاد اتنے بڑے اسکلپٹر کراچی میں گزرے ہیں, بہت لوگ ہیں, مطلب آپ نام لیتے چلے جائیں. اور جو اساتذہ بڑے گزرے ہیں ان کے ہونے چاہیے. قرار حسین صاحب کراچی میں مدفون ہیں, کوئی میموریل, کوئی اس طرح کی چیزیں. تو بے شمار مطلب لوگ ہیں. اسی طرح حیدرآباد ہے, اسی طرح سکھر, مطلب اب وہ مجھے یاد نہیں رہتا کہ کون کس کا, یعنی نام کوئی ضروری نہیں کہ یاد آ جائے, لیکن جو امپورٹنٹ تھنگس ٹو ڈو. یہ جو بھی سن رہا ہے اسٹیٹ میں, اب میں جا کے سسٹین چیپل دیکھا, اس کے باہر 15 منٹ کا پہلے لیکچر دیتے ہیں کہ بھائی واٹ میک سسٹین چیپل گریٹ. پھر آپ اندر جاتے ہیں, آپ بولتے ہیں بھائی یار واو, بھائی فرے ہال میں آپ جاتے ہیں, آپ بولتے ہیں یہ صادق نے بنایا تھا, چلو آگے. ابے بھائی نہیں, وہ دیکھیں جو انہوں نے ان کے جو میورلز ہیں, فریسکوز ہیں, یا جو انہوں نے بڑے وہ بنائے ہیں, پینٹ کیے ہیں, وہاں انہوں نے سب پریزرو کیا ہے نا. تو ہمارے یہاں تو بس نہیں چلتا فریر ہال کسی طرح سے گرے اور یہاں پہ ایک پلازا بنا دیں.
بھائی آپ نے کیا ہے, آپ نے پارکس کی جگہ مالز بنا دیے ہیں. پہلے لوگ پارک میں پکنک کے لیے جاتے تھے, اب مال میں جاتے ہیں. اور مطلب ایک کوئی اپنی تاریخ کو پرزرو کرنے سے یا اس کے کنزرویشن سے کوئی دلچسپی نہیں ہے, چونکہ تاریخ سے کوئی تعلق نہیں رکھا. اچھا ہوتا کیا ہے, میں آپ سے اس سے پہلے ایک متضاد بات کہہ رہا تھا کہ آپ تاریخ کی بنیاد پہ مستقبل کے فیصلے نہیں کرتے, مگر آپ تاریخ میں جتنا پیچھے دیکھ سکتے ہیں مستقبل میں اتنا ہی آگے دیکھ سکتے ہیں. وہ انڈرسٹینڈنگ ضروری ہے. پھر آپ اس ہسٹری سیکھیں, ڈینائل میں نہ جائیں, اس کو مسترد نہ کریں. اگر جو ہسٹری سے آپ کو پتہ چلتا ہے یا آج حال میں بھی اگر فیکٹس جو ہیں وہ آپ کے پری کنسیوڈ آئیڈیاز سے متصادم ہوتے ہیں تو آپ فیکٹس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں اور پہلے سے طے شدہ نظریات پہ قائم رہتے ہیں. تو یہ پاکستان میں بدلنے کی ضرورت ہے. اور تاریخ کو سیکھیں, لیکن اس کو تاریخ کو سیکھ کے جن کے ساتھ آپ کی کوئی لڑائیاں فسادات مسائل رہے ہیں ان سے سیکھ کے مستقبل میں انہیں ختم کریں, انہیں چلاتے نہ رہیں. یہ کوئی قبائلی لڑائی نہیں ہے جو نسل در نسل ہم چلاتے رہیں. تو ہو گئی غلطی, ٹھیک ہے, 100 سال برطانیہ اور فرانس لڑتے رہے, 100 سال کی جنگ ہے ان کی. اس میں آپ نے کراچی کا ذکر کیا, عامر مغل نے بھی خاص پوچھا ہے کہ آپ سے پوچھوں میں کہ آپ کی میموریز آف کراچی کیا ہیں اور آپ نے اوور دی ایئرس کیسے کراچی کو بدلتا ہوا دیکھا؟ دیکھیے میری میموریز آف کراچی جو ہیں وہ نہایت شاندار سے نہایت تکلیف دہ ہیں. 19 یعنی جب میں پیدا ہوا ہوں تو ایوب خان کا وہ اواخر کا دور ہے, جا رہے ہوں تو ظاہر ہے میری کوئی میموریز نہیں ہے. 71 کی وار کی بھی بہت تھوڑی میموریز ہیں, لیکن 70 کی دہائی کا کراچی میں نے دیکھا ہے. اور 70 کی دہائی کا کراچی جو تھا اور پھر 80 کی دہائی کا کراچی, 70 میں بچہ تھا ظاہر ہے, بہت چھوٹا تھا, لیکن میموریز تو آپ کی ہوتی ہیں. پھر 80 کی دہائی میں تو مجھے یاد ہے. لیکن جو کراچی میں اچھا وقت جس کو میں سمجھتا ہوں شہر کے لیے, یعنی وہ جو میری یادداشت میں ہے وہ کوئی 19 سمجھ لیں بہت چھوٹے بچے mid 70s سے لے کے mid 80s تک ہے. اور ضیاء کے آنے کے باوجود حالات اتنے خراب نہیں تھے. اور یہ پورا کا پورا جو MQM کا بننا, جس طرح سے MQM بنائی گئی, کس طرح بنائی گئی, فوج نے بنائی تھی نا ضیاء الحق کے کہنے پہ, مطلب ضیاء الحق نے بنائی تھی نا, جیسے بعد میں پھر PTI کا ایکسپیریمنٹ بھی کیا نا, اسکیل اپ کر دیا نا اسی ایکسپیریمنٹ کو جو MQM کا کیا تھا انہوں نے کراچی میں. تو وہ سینٹیمنٹس تو ہر جگہ ہر طرح کے ہوتے ہیں نا, تو آپ کسی بھی فرنج سینٹیمنٹ کو مین اسٹریم کر دیں اور اس کو ریسورس کر دیں, اور پھر جب وہ آپ کی بات سے ذرا سا ادھر ادھر ہو تو پھر اسے بے تحاشا ماریں. یہ سب آپ نے دیکھا, یہ اس وقت آپ PTI کے ساتھ ہوتا دیکھ رہے ہیں. اس سطح پہ نہیں ہے جو MQM کے ساتھ ہوا ہے, چونکہ یہ ویپنائز نہیں ہے, وہ ویپنائز تھے. لیکن یہ MQM کا بالکل یعنی پیپلز پارٹی کو کمزور کرنے کے لیے بہت ضروری تھا, کیونکہ پیپلز پارٹی بنیادی طور پر محض سندھ کی پارٹی نہیں تھی. پیپلز پارٹی پنجاب سے جیت کے آئی تھی 70 کے الیکشن میں, اور پیپلز پارٹی کی اکثریتی نشستیں تھیں, یعنی پنجاب سے اکثریت تھی پیپلز پارٹی کی. بالکل اسی طرح کراچی کے جو لوگ تھے, جنہیں اب آپ آسانی کے لیے اردو اسپیکنگ کہتے ہیں, جس میں گجراتی اسپیکنگ لوگ بھی شامل ہیں, جس میں اور دیگر ہندوستان کی زبانیں بولنے والے, کاٹھیاواڑی, مارواڑی, اپنا کیرلا کے لوگ سب شامل ہیں, بنگلور کے لوگ, چنئی کے, مدراس کے لوگ. لیکن اب آپ انہیں ان کی ایک پولیٹیکل آئیڈینٹی یا لنگوسٹک آئیڈینٹی کے طور پہ انہیں اردو اسپیکنگ کہتے ہیں, حالانکہ ان سے زیادہ کہیں زیادہ اردو جو ہے وہ لاہور میں بولی جاتی ہے ان ٹرمز آف دا یوز آف دا لینگویج. لیکن وہ جو سارے لوگ تھے ان میں بھی بہت بڑی تعداد میں لوگ پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے, تو آپ نے ان کو الگ کر دیا. تو جب 1 یونٹ ختم ہونے کے بعد لسانی فسادات وغیرہ ہوئے ہیں, اور ان لسانی فسادات کے بعد ایک جو ریکنسیلیشن کی فضا بننا شروع ہوئی ہے, اس کو ڈسرپٹ کر دیا mid late 80s میں. شادیاں ہونا شروع ہو گئی تھیں. میرے اپنے خاندان, میرے اپنے جو فرسٹ کزنز ہیں سارے, مطلب وہ ہم آپس یعنی ہم بولتے آپس میں اردو یا انگریزی میں ہیں کیونکہ کچھ باہر رہتے ہیں, لیکن ہم اگر اپنی یعنی اپنے پورے فرسٹ کزنس کو میں دیکھوں تو ہم 5 مختلف ہماری مدر ٹنگ ہیں. تو یہ شروع ہو گیا تھا نا, یہ کام تو شروع ہو گیا تھا. دیکھیے وہ تو اس پہ میں بعد میں آتا ہوں, میں بھی مکسڈ مخلوط النسل ہوں, مشر محل. ہاں, تو وہ ایتھنیسٹی اصل میں تو پورے نارتھ انڈیا کی لارجلی ایک ہی ایتھنیسٹی ہے, لیکن چلیں آسانی کے لیے الگ الگ کر کے ہم بتا دیتے ہیں
کہ فلاں کیا ہے فلاں کیا ہے. لیکن ہمارے مطلب میرے جو فرسٹ کزنز اور ان کی وائفس کو بھی اگر آپ ملا لیں تو میں اگر گننا شروع کروں تو میرے فرسٹ کزنز میں سے کچھ کی مادری زبان سندھی ہے, کچھ کی پنجابی ہے, کچھ کی تگالوگ ہے جو کہ فلپینس میں بولی جاتی ہے, کیونکہ میری ایک ممانی جو ہیں ان کا تعلق فلپینس سے. انہی میں سے کچھ کی انگریزی ہے اور کچھ کی اردو ہے. یہ 5. اور آپ کی اور آپ کے والدین کی کیا؟ ہم جو ہمارے گھر میں تو جو پری ڈومیننٹلی جو سب سے زیادہ زبان بولی جاتی تھی وہ اردو ہے. لیکن جو میرے والد تھے ان کا چونکہ تعلق لکھنؤ سے تھا اور ان کا خاندان یعنی میرے جو گریٹ گرینڈ پیرنٹس تھے وہ سری نگر سے لکھنؤ میں بس گئے تھے جا کے. لیکن میرے والد کی تعلیم وہ 1942 میں لاہور آ گئے تھے, کیونکہ میرے دادا کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا میں تھے تو میرے والد کو وہاں لکھنؤ یونیورسٹی میں داخلہ نہیں دیا جا رہا تھا, تو وہ لاہور اورینٹل کالج سے پڑھے. تو وہ لاہور آ گئے تھے 1942 میں, اور ظاہر ہے کہ میرے جو ان کا پورا خاندان ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ لکھنؤ کا ہی ہے. وہ سری نگر سے تو وہاں آ گئے تھے نا, تو لیکن ویسے وہ کشمیری تھے, مگر وہ کشمیری پنجاب میں سیٹل نہیں تھے, وہ لکھنؤ میں سیٹل تھے. اور میری جو والدہ ہیں, میرے جو نانا تھے وہ امرتسر کے تھے جو کہ مشرقی پنجاب ہے, لیکن انہوں نے علی گڑھ میں تعلیم حاصل کی تھی. اور جو میری نانی تھیں وہ بریلی کی تھیں. اور جو پنجابی میں نے سیکھی وہ میرے نانا نے مجھے باب اللہ شاہ پڑھایا, تو انہوں نے پڑھا دیا تھا. گفتگو وہ بھی اردو میں کرتے تھے لیکن پڑھا دیتے تھے. صحیح, پین نارتھ انڈین ایٹ لیسٹ, نارتھ انڈین. ہاں, لیکن میرا خیال یہ بڑی کامن باتیں تھیں اس زمانے میں, یہ بڑی کامن باتیں تھیں. تو یہ ان کو نہیں ہمیں بھولنا چاہیے کہ, اور ان بنیادوں پہ فیصلے نہیں ہونے چاہیے. واپس آئیں کزن, 80s میں کیسے آپ نے بدلتے ہوئے دیکھا؟ 80s میں اس طرح سے بدلتے ہوئے دیکھا کہ بشرا زیدی کا جو واقعہ ہوا ہے, تو میں اس وقت NED میں اسی سال داخل ہوا تھا, اسی سال 85 میں, اور بس پھر شہر کو آگ لگ گئی. اس کے بعد 86 میں MQM نا اس وقت نہیں, MQM 84 میں بن گئی نا. اچھا, لیکن MQM نے نہیں, جماعت بھی تھی. جماعت تو یار جماعت تو ضیاء الحق کی بی ٹیم تھی نا. اب وہ حافظ صاحب, نعیم الرحمان صاحب جب کھڑے ہو کے داستانیں بیان کرتے ہیں تو میں سن کے بس حیران ہوتا ہوں. لیکن میں نے یہ باتیں کی تھی, مجھ سے ناراض ہو گئے تھے. نہیں, یہ علیحدہ بات ہے, میں ان کے بارے میں یہ بات نہیں کہہ رہا. میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی جماعت کی تاریخ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ اور جماعت کا ہمیشہ سے گٹھ جوڑ رہا ہے. دیکھیے اس میں عرض کروں کہ لیکن مجھے ایمانداری سے یہ کہنا پڑے گا کہ ستار افغانی صاحب جو کراچی کے میئر تھے, بے شک ضیاء کا ہی زمانہ تھا, وہ بہت نیک آدمی تھے اور ایماندار آدمی تھے اور بہت اچھے میئر تھے کراچی کے, یہ میں مانتا ہوں. مگر جماعت کی جو ایک آئیڈیولوجیکل پالیٹکس ہے اس کے تو مسائل رہے ہیں نا, اس سے کیسے آپ مطلب میں نے غفور صاحب کا آپ سے ذکر کیا, یعنی مکالمہ ہونا چاہیے, ساری باتیں اپنی جگہ, لیکن ان کی کوئی سیدھ میں مجھے بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ جو وہ دعویٰ کرتے ہیں نا کہ ہم بھائی بہت ہی ایک شفاف اور زبردست مطلب ایمانداری سے ہم نے سیاست کی, ایسا ہے نہیں. کیونکہ ایک فکری بدعنوانی بھی ہوتی ہے نا. بدعنوانی جو ہے وہ صرف مالی تو نہیں ہوتی. آنیسٹی جو ہے اٹس ناٹ جسٹ فائنینشیل آنیسٹی دیٹ میٹرز, انٹلیکچوئل آنیسٹی میٹرز ایکولی. تو 85 سے وہ شروع ہوا, پھر 86 میں علی گڑھ قصبہ میں جب حملہ ہوا ہے, پھر پٹھان مہاجر فساد اس زمانے میں اسے کہتے تھے, جو بہاری پہلے وہ کہلاتا تھا پٹھان بہاری فساد. اورنگی ٹاؤن میں آگ لگ گئی اور اس سے ملحقہ علاقوں میں, اور پھر وہ بہاری پٹھان فساد مہاجر پٹھان فساد ہو گیا, چونکہ وہ مہاجر آئیڈینٹی MQM نے اس وقت کریٹ کر دی. تو بہاری اس میں ظاہر ہے, جو بہاریوں کی بڑی تعداد پیپلز پارٹی کے ساتھ تھی ہسٹوریکلی, جو کراچی میں بسے ہوئے بہاری ہیں, چونکہ بھٹو صاحب نے ان کو ریپیٹریٹ کیا تھا. تو وہ پھر MQM کا دور آپ نے دیکھا, اور پھر MQM نے نومبر 87 میں یہ سویپ کیے کراچی اور حیدرآباد میں بلدیاتی الیکشنز. ضیاء کا زمانہ ہے وہ, اور آپ 28 برس کے تھے غالباً. فاروق ستار, ہمارے بھائی فاروق ستار جب یہ میئر بنے, میڈیسن پر کر کے فارغ ہوئے تھے, عمران فاروق بھی, یہ سارے, عظیم طارق. اس کے بعد آگ لگ گئی. اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ اس آگ کو بجھا اور ان کے انفلوئنس کو کم کرنے کے لیے پاکستان کی ریاست نے MQM حقیقی بنا دی اور ان کو بھی عام کر دیا. تو آپ نے دیکھا کیا ہوا, اور پھر خود ریاست نے آپریشن 90s میں شروع کر دیا.
میں 1995 کے بعد سے مستقلاً کراچی میں نہیں رہا، لیکن اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ میں پہلے کام کرنے باہر چلا گیا تھا ایمنسٹی انٹرنیشنل میں، اس کے بعد میں واپس آیا، 1-2 سال رہا، لیکن میں کچھ وقت یہاں اسلام آباد بھی گزارتا تھا. پھر میں پڑھنے چلا گیا برطانیہ، پھر میں واپس آ کے تقریباً اس کے بعد سے یہیں ہوں. بیچ میں جاتا آتا رہتا ہوں، کچھ مہینے امریکہ میں گزار دیے، اور 5 برس سے 5.25 برس سے میں لاہور اور اسلام آباد کے میں آپ سمجھیں کہ بٹوین دا 2 سٹیز رہتا ہوں. سر لوگوں کے بھی تھوڑے سے سوال تھے. اس پوڈ کاسٹ کا ایک میرا ریگریٹ یہ رہا ہے کہ میں آئے رحمان صاحب کی ٹیم سے بات کر رہا تھا پوڈ کاسٹ اسکیڈول کرنے کا، نہیں ہو سکا. واٹس ہز لیگیسی اینڈ واٹ ہیو وی لاسٹ؟ آئے رحمان صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے انہوں نے ظاہر ہے کہ بالکل ابتدائی لوگوں میں تھے، لیکن بحیثیت ڈائریکٹر انہوں نے 1990 میں جوائن کیا. میں ان کی جو خدمات ہیں جرنلسٹک اور ان ادر ایز اے پبلک انٹلیکچوئل اس پہ آتا ہوں، لیکن میرا جو ان کے ساتھ تعلق ہے وہ بہت بچپن سے ہے، چونکہ وہ میرے والد سے ان کے مراسم تھے. آئی رحمان صاحب کے تو خیر ہزارہ دوست تھے، تو آپ سمجھ لیں کہ اس میں ایک میرے والد بھی شامل تھے. تو وہ لیکن ظاہر ہے میں، اور ویسے بھی یعنی پیپل نیو آئی رحمان، اور یہ ٹی وی وغیرہ کا تو زمانہ اتنا تھا نہیں نا، ایک ہی ٹی وی تھا، لیکن جو اخبار تھے بڑے امپورٹنٹ تھے، اور وہ پرنٹ جرنلسٹ تھے، ویو پوائنٹ سے وابستہ رہے، جیل بھی کاٹی، ویو پوائنٹ سے پہلے پاکستان ٹائمز کے ساتھ بھی رہے. ڈان میں کالم آخری کالم ان کے انتقال سے 4 روز قبل چھپا ہے. تو وہ رحمان صاحب تو ایک نابغہ روزگار جسے ہم کہتے ہیں نا، کہ ایک بالکل مطلب ایک اور ہی طرح کے آدمی تھے. اس طرح کے لوگ بننا بند ہو گئے، اور لیگیسی ان کی یہی ہے کہ اسپیکنگ ٹروتھ ٹو پاور وداؤٹ ریزنگ یور وائس. ریزنگ یور وائس کا مطلب دوسرے اس میں کہہ رہا ہوں، مطلب ہے کہ ناٹ ان اے ہائی پچڈ وائس، بس کنٹینیوسلی اسپیکنگ ٹروتھ ٹو پاور. اور اس میں ان کا مزاج مختلف تھا، آسما جہانگیر کا مزاج مختلف تھا. آسما جو تھیں وہ بہت فائری تھیں، رحمان صاحب بہت دھیمے کمپوزڈ آدمی تھے، لیکن وہ بہت لمبی اسٹرگل میں یقین رکھتے تھے. تو وہ جذباتی نہیں ہوتے تھے، مگر کہتے وہ وہی تھے جو انہیں کہنا ہوتا تھا، اور بار بار وہی کہتے تھے جو انہیں کہنا ہوتا تھا. تو ابھی ان کی تازہ کتاب آئی ہے، جو لوگ سن رہے ہیں ان کو لینی چاہیے اگر وہ ان کو دلچسپی ہو. اے لائف ٹائم آف ڈسینٹ، یہ پوسٹھیومسلی چھپی ہے، چھوٹی سی کتاب ہے، بہت تفصیلی نہیں ہے. انفارچونیٹلی کہیں اسکیچی اس لیے ہے کہ انہوں نے اپنے انتقال سے آخری سال میں، جب علیل تھے، آخری 1.5 سال میں لکھی ہے. فولیو بکس نے چھاپی ہے لاہور سے. اور آئی رحمان کے میموارز ہیں، اے لائف ٹائم آف ڈسینٹ. اور ان کی رحمان صاحب کا ایز اے جرنلسٹ بھی ان کا بہت بڑا کردار ہے. مطلب وہ ون آف دا بیسٹ ایڈیٹرز پاکستان ہیڈ، ون آف دا بیسٹ کالمنسٹس دیٹ وی ہیڈ. پھر انہوں نے کتابیں جنہیں ایز اے پارلیمنٹیرین انہوں نے اپنے کچھ 1-2 لوگوں کے ساتھ مل کے کو آتھر کی کتاب، جس میں قائد اعظم کی تقریریں وغیرہ اکٹھی کیں. حالانکہ کافی کرٹیکل بھی رہتے تھے وہ قائد اعظم کے پولیٹیکل رول پہ، لیکن ایک رسپیکٹ تھی اس زمانے میں، انہوں نے سب کچھ دیکھا تھا. پھر وہ پاکستان انڈیا پیپلز فورم فار پیس اینڈ ڈیموکریسی کے پہلے صدر نشین تھے. اور یہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ ان کے خاندان کا بیشتر حصہ 47 کے فسادات میں شہید کر دیا گیا تھا. کم لوگ بچے تھے جو پاکستان آئے، کچھ خاندان کا حصہ ظاہر ہے بچ گیا تھا، لیکن ان میں کسی قسم کی کوئی منافرت نہیں تھی. کیونکہ رحمان صاحب ایک گاؤں تھا ہریانہ کا جو بالکل بارڈر پہ تھا جمنا کے، اس کے رہنے والے تھے. بلوچ تھے ہسٹوریکلی، یعنی ان کا رند بلوچ تھے، لیکن کئی 100 سال پہلے وہاں چلے گئے تھے. اور علی گڑھ میں انہوں نے ابتدا میں تعلیم حاصل، مطلب اپنے گاؤں سے اور شہر دلی سے وغیرہ شہر سے نکل کے علی گڑھ میں پڑھا، اور علی گڑھ کے بعد پھر وہ لاہور سے انہوں نے پڑھا، پنجاب یونیورسٹی سے. کچھ عرصے ملتان میں بھی مقیم رہے، کچھ خاندان ان کا کراچی میں آباد ہے. تو ایک یعنی ایک آپ یہ سمجھیں کہ ایک جو بیک بون تھی پاکستان میں، انٹلیکچوئل بیک بون ریزسٹنس کی یا ریفارم کی، میں کہوں گا محض ریزسٹنس نہیں، ایکچولی ریزسٹنس سے صرف مسئلہ نہیں ہوتا، مسئلہ حل نہیں ہوتا. ریزسٹنس کے ساتھ آپ کو الٹرنیٹیو بھی دینا چاہیے. متبادل ہوگا کیا؟ مطلب میں کہتا رہوں کہ بڑا برا نظام ہے، فلاں چیز ٹھیک نہیں ہو رہی، یہ کہنا امپورٹنٹ ہے، یہ ایکسیپٹ کرنا امپورٹنٹ ہے، لیکن اس کا اگلا اسٹیپ تو رحمان صاحب کے پاس اتنا انٹلیکچوئل وے ود آل تھا کہ وہ آپ کو وہ الٹرنیٹیو دیتے تھے.
اور بہت بڑا نقصان ہے. سر لوگوں کے سوال ہیں, رن تھرو دیز ریپڈ فائر کر لیتے ہیں. وائی ڈز این HRCP ہیو اے اسٹاف ورکرز یونین؟ HRCP کین اینی ٹائم ہیو اے اسٹاف ورکرز یونین, اور یہ ہمارے ٹوٹل اسٹاف کی تعداد ہے 75, جو کہ ہم ہیں. ہمارے ایک اسٹاف ویلفیئر کمیٹی تو ہم نے اتفاق سے پچھلے ہی سال فارم کی ہے, لیکن ہم اسٹاف ورکرز یونین بنانے میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. کاؤنسل نے ہماری یہ بالکل کہا ہے کہ جب بھی اسٹاف چاہے اپنی ورکرز یونین بنا لے, لیکن ہمارے یہاں یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ ہمارے جو ورکرز ہیں وہ ہم ایک بہت شو اسٹرنگ بجٹ پہ کام کرتے ہیں, اور HRCP بنیادی طور پہ ایز اے ممبرشپ آرگنائزیشن. اس کا جو سیکریٹریٹ ہے وہ کاؤنسل کے تابع ہے, اور کاؤنسل الیکٹڈ کاؤنسل ہوتی ہے جس کو گڈ اسٹینڈنگ میں جو اس کے ممبرز ہیں وہ ووٹ دیتے ہیں سارے پاکستان سے. تو یہ ایک ان ٹرمز آف اسٹاف بہت چھوٹا ادارہ ہے, لیکن 10 لوگوں سے زیادہ کہیں بھی ہوں تو وہ اپنی یونین بنا سکتے ہیں, بالکل ہمارا اسٹاف بنا سکتا ہے. What is HRCP doing to eliminate forced conversions and underage marriages and marriages without consent and marital rape? بہت ساری چیزیں فائزہ, بٹ ہاں نہیں تو کر رہے ہیں نا. مطلب ہمارا کام ایک تو واچ ڈاگ آرگنائزیشن ہے نا بنیادی طور پہ. تو جب آپ ایک واچ ڈاگ آرگنائزیشن ہوتے ہیں تو ہمارے 3-4 کام ہیں. ایک تو ہم فیکٹ فائنڈنگ مشنز کرتے ہیں, اور جتنے بھی ہیومن رائٹس ابیوزز یا ہیومن رائٹس کے وکٹمز ہوتے ہیں ان کوشش کرتے ہیں کہ ان کو ریلیف پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. تو ایک ہمارا بڑا میجر کمپلینٹ سیل ہے. تو ہمارے پاس بہت زیادہ کیسز آتے ہیں اور مسلسل ہم آواز اٹھاتے ہیں, اور ہم جب ضرورت پڑتی ہے تو ہم پبلک انٹرسٹ لٹیگیشن میں بھی جاتے ہیں. اور یہ جو نیشنل مائنورٹیز کمیشن اسٹیٹیوٹری باڈی پاکستان میں بننی چاہیے اس کے لیے مستقل اور مائنر, یہ تو اس پہ تو مسلسل جو ہے اویئرنیس ریزنگ کے بھی اور پالیسی انگیجمنٹ کے کام HRCP کرتا رہتا ہے, اور ساتھ ساتھ ساری انفارمیشن بھی کلیکٹ کرتا ہے. ایویڈنس کلیکٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. ایشو کو سینسیشنلائز کرنے کے بجائے اس پہ پہلے آپ ایویڈنس شواہد اکٹھے کریں, ایویڈنس کریٹ کریں, اور اس کی بنیاد پر ایجیٹیٹ کریں, اس کی بنیاد پر آپ لابی کریں, اس کی بنیاد پر جو ہے اویئرنیس لوگوں کی آگاہی میں اضافہ کریں. ہم یہ سارے کام کرتے ہیں. How does it explain almost all HR organizations in Pakistan, including HRCP, being funded by foreign donors? نہیں, ہمارے صرف فورن ڈونرز نہیں ہیں, اور میں بتا دیتا ہوں نا, میں بجٹ بھی بتا دیتا ہوں. ہمارا سارا کوئی معاملہ نہیں. HRCP کے علاوہ کون سی ہیومن رائٹس آرگنائزیشن یا کون سی ایسی NGOs ہیں جن کی آواز کو سنا جاتا ہو, وہ کسی سبب سے ہی سنا جاتا ہے نا. ہمارے محض فورن ڈونرز نہیں ہیں. ہمارا ایک پرانا جو ڈونر چلا آ رہا ہے وہ رائل نارویجین ایمبیسی ہے, وہ ہمیں تھوڑے سے پیسے دیتا ہے. اس کے بعد آج کل ایک ڈچ ایمبیسی کے ساتھ ہمارا تھوڑا سا کام ہے. ہم امریکیوں سے پیسے نہیں لیتے, یہ ہماری کاؤنسل کا ڈیسیجن ہے, کیونکہ ادارہ ضیاء الحق کے زمانے میں بنا تھا تو وہ کچھ کاؤنسل کا ایک ہماری اس وقت کی کاؤنسل نے ڈیسائیڈ کیا تھا, وہ ڈیسیجن تبدیل نہیں ہوا. تو US گورنمنٹ کے ساتھ ہماری ان کے ساتھ انٹریکشن اس طرح سے ضرور ہوتی ہے کہ جیسے ہم اور ایمبیسی سے یا ایمبیسی سے لوگ آ کے ہم سے ملیں یا پوچھیں, ایک وہ ریلیشن شپ ہوتی ہے. لیکن ہم ایک تو USG کا کوئی فنڈنگ ہماری نہیں ہوتی. دوسری ہماری برٹش ہائی کمیشن سے بھی اتفاق سے کسی قسم کے تعلقات بہت اچھے ہیں, مگر کوئی فنڈنگ HRCP کی نہیں ہے. لیکن ان کے بارے میں فیصلہ کوئی کاؤنسل نے نہیں کیا ہوا. ان کے ساتھ مل کے وداؤٹ فائنینشیل ٹرانزیکشن کام ہم نے کیے ہیں. دوسری چیز جو میں عرض کروں, ہمارا ایک ممبرشپ بیس ہے, اور وہ ممبرشپ بیس اس طرح میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں کہ ہمارے ایک لائف ٹائم ممبر ہیں, وہ کسی ادارے میں کام کرتے تھے, وہ پروجیکٹ ختم ہوا تو انہوں نے سارے ایئر کنڈیشنر یا اور کمپیوٹرز جو تھے وہ ہمیں بھجوا دیے. اسی طرح ہمارے جو ممبرز ہیں وہ آپ 500 روپے سالانہ ہماری ممبرشپ فیس ہے, اور وہ اس لیے بہت کم ہے چونکہ ہمارے ممبرز میں ہاری مزدور کسان بھی شامل ہیں, اور اساتذہ بھی شامل, پرائمری اسکول ٹیچرز بھی شامل ہیں. تو اس کی وہ فیس تو کم ہے, لیکن لوگ ڈونیشنز ہمیں دیتے ہیں, اور ڈونیشن وہ ہمیں کائنڈ میں بھی دیتے رہے. ہمارے بہت سارے کمپیوٹرز پرنٹرز یہ ہمارے ممبرز نے دیے ہوئے ہیں. ہمارے کسی نے آ کے پردے لگوا دیے, کسی نے آ کے دیواروں کے لیے تصویریں لگانے کو دے دیں. تو ہم جو ہے ٹوٹلی فورن فنڈڈ اس طرح کی آرگنائزیشن نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ HRCP جب قائم ہوا تھا 1987 میں رجسٹر ہوا ہے, 86 میں قائم ہوا ہے, جب آسما جہانگیر اس کی سیکریٹری جنرل تھیں. جسٹس دوراب پٹیل اس کے پہلے چیئرپرسن تھے, الیکٹڈ چیئرپرسن. تو یہ لوگ, آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ فورن فنڈنگ پہ ڈپینڈنٹ تھے؟ مطلب تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تاثر ہے جس کو زائل ہونا چاہیے. لیکن یہ بالکل طے ہے کہ حکومت پاکستان جو ہے وہ پاکستان میں آپ کا خیال ہے کہ ہیومن رائٹس کے اداروں کو ان حقوق کو تسلیم کرنے اور ان کو چلانے کے لیے فنڈنگ کرے گی؟
کسی نے لگتا ہے پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ آپ نے کہا تھا آپ کو ضیاء الحق والا ٹائم ہمارے سے 30 سال بعد آیا ہے, اس پہ پھر انہوں نے پوری تنقید کی ہے کہ آپ اپنے آپ کو دیکھیں. جب وہ یہ بات کرتے ہیں وہ اتنے کہتے ہیں پاکستان آپ سے بہتر ہے. آئی مین ہم اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں اس لیے تو بتا رہے ہیں. آئی مین saying this does not mean that we stand for right now the quasi military rule that exists in Pakistan. نہیں, یہ میں سمجھا نہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی واٹ ڈز ہی, جب وہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں مودی کے بارے میں, تو واٹ ڈز ہی تھنک اباؤٹ پاکستان کرنٹ ڈیموکریٹک سین. کیا پاکستان کا, اچھا اگر وہ سن رہے ہیں تو سن لیں کہ پاکستان پہ ہی تو تنقید کر رہے ہیں, لیکن بھارت میں ایک بہت پرابلم یہی پیدا ہو گیا ہے نا کہ جو ایک ڈومیننٹ, جو میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ امیجنیشن اور ڈومیننٹ نیریٹو جو ہوتا ہے نا رائٹ ونگ پاپولسٹ, وہ چاہے پاکستان میں ہو, یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کو آپ برا بھلا کہتے رہیں مگر وہی کام اگر اسرائیل میں ہو رہا ہے, یا وہی کام اگر پیوٹن کر رہا ہے, یا وہی کام اگر بولسونیرو برازیل میں کر رہا ہے, یا ٹرمپ امریکہ میں کر رہا تھا, یا مودی انڈیا میں کر رہا ہے, تو اس کو ہم کچھ نہ کہیں. مطلب وی آر گلوبل سٹیزنز آلسو نا. تو یہ تو بچکانہ سی بات ہے. یہ پاکستانی بھی یہی کرتے ہیں باتیں ویسے کہ آپ انڈیا میں نہیں دیکھ رہے کیا ہو رہا ہے. ارے بھائی دیکھ رہے ہیں انڈیا میں. اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم یہاں جو ہے اپنی اقلیتوں, مذہبی اقلیتوں, اپنی مائنورٹیز کو کے ساتھ بدسلوکی شروع کر دیں چونکہ انڈیا میں ہو رہی ہے. تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے. ایگزیکٹلی. واٹ از ہی ڈوئنگ اباؤٹ مسنگ پرسنز فار آل آف انڈیاز ایشوز, دے اسٹل آر لاٹ مور ڈیموکریٹک دین اس. تو ڈیموکریسی کے معاملے میں تو ہم کمپیئر کر بھی نہیں رہے. ہمارا ایک شام سا الیکشن ہونے والا ہے, کیا ہی ہم کسی منہ سے کسی کو بولیں. واٹ از ہی ڈوئنگ اباؤٹ مسنگ پرسنز, ہیومن رائٹس وائلیشنز ان بلوچستان, جی بی این سے چلیں بلوچستان اسپیسیفک. یہ آپ ایسا کریں کہ ان سے پوچھیں جو بلوچستان کے دوست ہیں ہمارے کہ کون سی واحد تنظیم پاکستان میں رہ گئی ہے, کیونکہ سیاسی جماعتیں تو آپ کی اس وقت جاتی ہیں. مطلب ہماری مریم نواز چلی گئی تھیں کوئٹہ میں بھی مسنگ پرسن سے ملنے, اور اسلام آباد کے کیمپ میں بھی جب انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ امکان ہے ان کا فوری طور پہ اقتدار میں آنے کا. یہاں مہرنگ بلوچ اور بلوچ یکجہتی کمیٹی کے لوگ اتنے دن بیٹھے رہے. ہماری جو اعلیٰ قیادت ہے اس میں سے کون گیا ہے؟ ہم تو وہاں روز موجود تھے. مطلب میں ذاتی طور پہ تو اسلام آباد میں مستقل نہیں رہتا کیونکہ مجھے لاہور خاصا وقت گزارنا پڑتا ہے, مگر ہمارے جو کاؤنسل ممبرز ہیں, جو ہماری وائس چیئر ہیں اسلام آباد کی, نسرین اظہر, سعدیہ بخاری, فرت اللہ بابر ہمارے کاؤنسل ممبر ہیں. آفس بیئرر اس لیے نہیں ہو سکتے کہ وہ ایک سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں. یہ تمام افراسیاب خٹک. اس کے علاوہ ہمارے اپنے جو اسٹاف کے بہت سے ممبران, ناصر زیدی صاحب ہماری کاؤنسل پہ ہیں جو پی ایف یو جے کے پہلے, جنہوں نے ضیاء الحق کے زمانے میں بہت ہی ینگ جرنلسٹ تھے جب انہوں نے کوڑے کھائے تھے. تو ناصر زیدی صاحب ہماری کاؤنسل میں, یہ سب لوگ اس کیمپ میں موجود رہتے تھے. اور دوسری بات یہ کہ ان مسنگ پرسنس کے لیے کیا کر رہے ہیں, ان مسنگ پرسنس کی جتنی آواز اٹھائی جا سکتی ہے وہ آواز اٹھا رہے ہیں. محمد حنیف نے سب سے پہلی جو رپورٹ کی تھی وہ HRCP کے لیے کی تھی, گمشدہ افراد کے لیے. اور ہم تو سمجھتے ہیں کہ گمشدہ افراد جو ہیں یا جبری گمشدگیاں جو ہیں بلوچستان میں ہوں یا پاکستان کے دیگر علاقوں میں, بلوچستان میں زیادہ بڑا مسئلہ ہے لیکن پاکستان کے دیگر علاقوں میں بھی ہے, یہ ایک نہایت انسانیت سوز بات ہے. یہ پورے خاندان کو, پوری ایک جماعت کو یعنی کمیونٹی کو اور پورے ایک معاشرے کو سزا دینے کی بات ہے. یہ ماں باپ, بہن بھائی, جتنے کیسز ہمارے پاس آتے ہیں وہ جس تکلیف میں ہوتے ہیں اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے وہ لوگ جو باہر سے بیٹھ کے اس کو دیکھ رہے ہیں. لیکن HRCP نے تو ایک مین ورک اسٹریم ہے انفورس ڈس اپیرنسز. کچھ کامنٹس ہیں ان کو کلیکٹیولی میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں. شکایت کا اظہار کر رہے ہیں کہ بھائی عمران خان جب پرائم منسٹر تھے تو سب ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کو سارے ہیومن رائٹس یاد آتے تھے, بٹ پچھلے 20 مہینے سے جب انپریسیڈنٹڈ بربریت ہم پر ہو رہی ہے تو آپ سب خاموش ہیں. بالکل غلط کہہ رہے ہیں. انہوں نے ہماری ٹائم لائن ہی نہیں دیکھی ہے, اسی لیے نہ انہوں نے کوئی پریس اسٹیٹمنٹ. ان کو جو بھی ہمارے دوست جنہوں نے سوال کیا ہے وہ پرسوں کا HRCP کا اسٹیٹمنٹ جو PTI کے دوستوں نے ریٹویٹ کیے ہیں وہی دیکھ لیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ہماری جو تحریک انصاف کے دوست ہیں نا, میں بلکہ ان کے جو مرکزی سیکریٹری اطلاعات ہیں ان سے میرا بہت رابطہ رہتا ہے, بڑے بھائیوں کی طرح ہیں میرے, سیاسی خیالات جو بھی ہوں, رؤوف حسن صاحب. تو میں ان سے بھی یہ بات کہہ رہا تھا, انہوں نے مجھ سے کہا, تو میں نے ان کو پوری ایک لسٹ نکال کے بھیجی تھی, نمبر آف ٹویٹس, نمبر آف پریس اسٹیٹمنٹس, نمبر آف پریس کانفرنسز, اور پورا ایک الیکشن پری الیکشن مانیٹرنگ سیل کی 5 رپورٹس ہیں اس وقت تک. وہ بھی ویب سائٹ پہ آپ دیکھ لیں یا اخبارات میں دیکھ لیں. ہمیں تو خدا کا شکر ہے کہ تھوڑی سی یہ ہمارے بزرگوں کی وجہ سے, رحمان صاحب کا آپ نے تذکرہ کیا, عزیز صدیقی صاحب تھے, آسمہ جہانگیر تھیں, جسٹس زراب پٹیل تھے, فخر الدین جی ابراہیم تھے, ان لوگوں کی وجہ سے ہماری تھوڑی سی کریڈیبلٹی ہے, تو یہ اخبارات میں بھی آ جاتی ہیں چیزیں. لیکن کوئی ایک ایسا واقعہ نہیں ہے, اینڈ وی آر ناٹ اے میڈیا ہاؤس کہ ہم اسی وقت فوراً 1 گھنٹے کے بعد خبر چلا دیں. وی ہیو ٹو, ہمیں ایویڈنس اس کا اکٹھا کرنا ہوتا ہے, اس کو
کیونکہ ہم سے غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں کبھی, تو ہمیں یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ ہم ایک غلط ٹویٹ کر دیں یا غلط پریس اسٹیٹمنٹ دے دیں اور اسے پھر وڈرا کریں. تو اس میں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ اگر آج کوئی ایک واقعہ ہوا ہے تو اس پہ HRCP کا اسٹیٹمنٹ شام کو آئے, اگر آج صبح ہوا ہے یا اگلے دن صبح ہے, یہ ممکن ہوتا ہے کیونکہ ہماری 4 لوگوں کی تو پریس ٹیم ہے ٹوٹل, جس میں شامل ہوں. تو وہ اور واقعات کا آپ کو اندازہ ہے, 250 اسٹیٹمنٹ ہیں پچھلے 1 سال میں, 250 پوزیشنس کہہ لیں اسے, اسٹیٹمنٹ ایک پوزیشن پیپر کر لیں یا جو بھی, صرف 2023 میں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو دیکھنا چاہیے, انہیں اس پوری ٹائم لائن کو دیکھنا چاہیے. میں جو تحریک انصاف کے دوستوں کی بات کر رہا تھا نا, ان سے الائز ان کو بنانے نہیں آتے. میں رؤوف صاحب سے بھی یہی بات کہہ رہا تھا. یہ ایک بلیجرنٹ موڈ میں ہی تھے جب یہ حکومت میں تھے. اس وقت 1 پیج تھا, پھر وہ 1 پیج نہیں رہا, پھٹ گیا. تو وہ پیج پھٹنے کے بعد اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان HRCP PTI کا میڈیا ونگ بن جائے. لیکن یہ میں ان سے بالکل اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ ہم خاموش ہیں, اور میں اس بات کو بالکل غلط سمجھتا ہوں جو ہو رہا ہے ان کے ساتھ. یہ بھی غلط کر رہے تھے, لیکن 2 wrongs do not make a right. لیکن انہوں نے اس حد کی کا اوپریشن, انہوں نے بھی خیر جیلوں ویلوں میں ڈالا تھا ساری لیڈرشپ کو. کسی کا پاس سے ہیروئن نکال لی حلف اٹھا کے, کسی کے پاس سے جو ہے وہ مطلب بہت بلند بانگ دعوے بھی کیے. 29 لوگ انہوں نے ملٹری کورٹس میں بھی ٹرائی ہوئے ان کے زمانے میں. اس وقت وہ غلط تھا, اور آج اگر ان کے 102 یا 108 یا جتنے بھی ٹرائی ہو رہے ہیں وہ غلط ہے. ان کا کوئی ٹرائل ملٹری کورٹس میں نہیں ہونا چاہیے. دوسری بات یہ کہ ان سے بلے کا نشان واپس لیا گیا, اور واحد تنظیم تھی یہ ہیومن رائٹس کمیشن جس نے اس کے اوپر کرٹیکل اسٹیٹمنٹ دیا ہے. ہم تو ڈر رہے تھے کہ وہ جب FIA کے لوگوں کی لسٹ آئی ہے تو اس میں ہمارا نام نہ ہو, تو وہ نہیں تھا. لیکن ان کا نشان لیا گیا, بالکل پولیٹیکل موو ہے. میں نہیں سمجھتا کہ, اور چونکہ معاملہ سب جوڈس نہیں ہے, عدالت کا فیصلہ آ چکا ہے تو اس کو کرٹیسائز کرنے کا حق ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ جو ابھی سلوک ہے, جو لوگوں کے خلاف پرچے درج ہو رہے ہیں. اب میرا ایک دوست ہے, نام میں نہیں لیتا اس کی سیفٹی کے لیے, وہ میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. وہ بالکل وہ PTI کا ورکر نہیں ہے, لوکل لیڈر ہے, لیکن وہ پنجاب کے ایک شہر کا. وہ میرے ساتھ لاہور میں اس دن بیٹھا ہوا تھا. اس کے خلاف فیصلہ آباد میں اور پنڈی میں پرچہ ہو گیا. تو یہ غلط ہو رہا ہے, لیکن الائز بنائیں, یہ دیکھیں کہ کون کیا کہہ رہا ہے, بجائے اس کے کہ ہر وقت ایک بلیجرنٹ موڈ میں رہیں. یہی میں اپنے ان دوستوں کو میں مشورہ دیتا ہوں کہ یہ دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ بھی گفتگو شروع کریں. اٹ از اے پولیٹیکل پروسیس. اس پولیٹیکل پروسیس میں اگر سب جو آپ کے خلاف ہیں وہ قابل گردن زنی ہیں تو پھر تو آپ کہیں جائیں گے نہیں. اگر آپ نہیں, ہم تو خلاف نہیں ہیں. اگر آپ بیعت نہیں لیتے خان صاحب پہ تو بس پھر آپ اب تو بیعت تو ہم نہ میاں صاحب کی کرتے ہیں نہ خان صاحب کی کرتے ہیں, بیعت تو نہیں کرتے. unwavering loyalty is the criteria. دیکھیں پرنسپل پہ they don't agree with principle. اب دیکھیں کل پوڈ کاسٹ پہ اسد طور آئے ہوئے, اسد طور کا سر فہرست نام ہے سپریم کورٹ کے ڈیسیجن کو کرٹیسائز کرنے میں, بٹ یہ کوئی اپریشیٹ نہیں کرے گا کہ یار کل کو اگر جس طرح ہمارا سرکس ہے خان صاحب آ گئے, اسد طور نے کرٹیسائز کیا, وہ اسی طرح ذلیل ہوگا. یہ کوئی نہیں دیکھے گا کہ یار اچھا اس نے اس وقت پرنسپل, کیونکہ پاکستان کل پوڈ کاسٹ پہ اسد نہیں دیکھیں پاکستان میں کلٹ پالیٹکس ہے نا, پرنسپلز نہیں ہیں. کل اب اس پوڈ کاسٹ پہ اسد طور آئے تھے, خان صاحب کے لوئر سلمان اکرم راجہ وہ آئے تھے پچھلے مہینے, بٹ جو وہ پرسیپشن بنا رہے ہیں وہ بولیں گے شہزاد غیاث تو برباد, اس سے برا کوئی آدمی نہیں ہے. تو ان باتوں کا ابھی کوئی فائدہ نہیں ہے, اور اس وقت اچھی بھی نہیں لگتی, کوئی واقعی ظلم ہو رہا ہے ان کے ساتھ. سو دیر از نو پوائنٹ ان ہیونگ دیز تھنگس. کچھ شعر پہ ہم اس کو اینڈ کرنا چاہیں گے, کیا سنانا چاہیں گے آپ؟ میں آپ کو شعر سناؤں, لیکن آپ نے چونکہ ہیومن رائٹ سے متعلق بات کی نا, تو وہ فرحاد نے بھی مجھے تاکید کی تھی کہ میں تعلیم اور معیشت ان دونوں پہ ضرور, اگر آپ اجازت دیں تو 1-2 منٹ گفتگو کر لوں. دیکھیے تعلیم, یہ معیشت کا مسئلہ جو پاکستان کا ہے نا, وہ مونوپولسٹک کیپٹلزم نہیں حل کر سکتی. تو آپ کو ایک ظاہر ہے کہ اس وقت کوئی سوشلسٹ انقلاب تو نہیں آنے والا, لیکن آپ کو ایک بالکل سوشل ڈیموکریٹک انکلوسیو پرو پیپل اکنامک کانٹریکٹ کرنا پڑے گا. اس پہ ایک جس میں انڈسٹریلائزیشن, ایگریکلچر وغیرہ وغیرہ, اور جس کا مسئلہ یہ نہ ہو کہ پاکستان کی گروتھ میں کتنا اضافہ ہوا ہے, ایگریکلچر آؤٹ پٹ کتنا بڑا ہے, بلکہ اس کا مسئلہ یہ ہو کہ کسان کتنا خوشحال ہوا ہے. وہ لینس بدلنا ہے. یہ میں, اور وہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک آپ اپنے ریجن میں ٹریڈ نہیں کھولتے. تو آپ کو اپنی فارن پالیسی کی ڈائریکشن بدلنی ہے, ایک بات.
دوسری بات یہ کہ پاکستان میں 2.62 کروڑ بچہ اس وقت اسکول سے باہر ہے. پاکستان میں جتنی پالیسی میکنگ ہوتی ہے اس کی بنیاد تحقیق پہ نہیں ہوتی. تو آپ چونکہ وہ بات کر رہے ہیں, ایک چھوٹی سی میں یہ بتا دوں آپ کو کہ میں اور فرحاد جو ہمارے دوست ہیں اور ہم کچھ اور بہت سارے ریسرچرز ہیں, ہم لوگ جز وقتی کام ایک ایجوکیشن ریسرچ پروگرام پہ بھی کر رہے ہیں, اور ہماری خواہش یہ ہے, اس کو کہتے ہیں ڈیٹا ان ریسرچ ان ایجوکیشن, اس کا ریسرچ کنسورشیم ہے. اس ریسرچ کنسورشیم کی خواہش یہ ہے کہ پاکستان میں, اور اس کا کام یہ ہوگا کہ پاکستان میں جتنی پالیسی سازی ہوتی ہے وہ ساری پالیسی سازی ایویڈنس بیسڈ ہو, تحقیق کی بنیاد پہ ہو, اور پاکستان میں 2.62 کروڑ بچے نہ اسکول سے باہر ہوں, اور جو جا رہے ہیں وہ بھی 5ویں جماعت تک کچھ لکھنے کے قابل 10ویں جماعت تک نہیں ہوتے. تو ان چیزوں کو پاکستان میں دیکھنے کی ضرورت ہے. تعلیم میں کم از کم 4% GDP کا خرچ ہونا چاہیے, ابھی 1.8% ہے. یہ کافی مینیفیسٹوز میں لکھا ہوا ہے, آئی تھنک جماعت اسلامی, PMLN, سب کے مینیفیسٹوز میں اس طرح کی بات ہے تعلیم کا بجٹ بڑھانے کی. ہوپ فلی اٹ ول ہیپن. انہوں نے لیکن کمٹ کوئی پرسنٹیج نہیں کی ہوئی. نہیں لکھی ہوئی ہے نہیں, وہ تو انہوں نے پرسنٹیج کمٹ کی ہوئی ہے جن کو طاقت میں آنا نہیں ہے نا. سر ہاں جی, آپ کو نظم سنا دوں کوئی؟ آپ جو چاہیں. اچھا, مجھے لگ رہا تھا ہم زیادہ نظموں پہ آج بات کریں گے. مے بی ہوپ فلی نیکسٹ ٹائم وی کین ہیو یو بیک اگین. لمبی. اچھا, مجھے یہ بتائیے کہ ایک جو بات ہو رہی تھی کہ وقت کتنا ہے؟ آپ جتنا چاہیں, کتنی جو چاہیں آپ. نہیں بھائی, میری تو لمبی نظمیں بھی ہیں نا, میں مختصر کوئی نہیں کہا. میں آپ کو ایک غزل سنا دیتا ہوں. غزلیں میں کہتا کم غزلیں کہتا ہوں, لیکن ایک غزل ہی صحیح آج, چونکہ وہ روایت سے بھی جڑی ہوئی ہے اور ہم نے ذرا غیر روایتی گفتگو کی. چلیں سر, لیٹس گو. اس نظم غزل, ہاں نظم نہیں ہے, غزل ہے. شعر کوئی نہیں کہا منصب و جاہ کے لیے, شعر کوئی نہیں کہا منصب و جاہ کے لیے, نظم کبھی نہیں لکھی میرے سپاہ کے لیے. شعر کوئی نہیں کہا منصب و جاہ کے لیے, نظم کبھی نہیں لکھی میرے سپاہ کے لیے. لقمہ تر عزیز تر تھا بھی نہیں بھی تھا کہ در, لقمہ تر عزیز تر تھا بھی نہیں بھی تھا کہ در, کھل کر بھی بند ہی رہا سنجر و شاہ کے لیے. اور حسن کے سارے زاویے پیش نظر رہے مگر, حسن کے سارے زاویے پیش نظر رہے مگر, دل کو لہو کیا تو بس چشمے سیاہ کے لیے. دل کو لہو کیا تو بس چشمے سیاہ کے لیے. اور درد رہین راز ہے, درد سے ساز باز ہے, راحت جاں رقیب ہے تیرے تباہ کے لیے. بوسے کنجے لب نے کب کر دیا مجھ کو جاں بلب, بوسے کنجے لب نے کب کر دیا مجھ کو جاں بلب, آرزوئے حیات اب ایک گناہ کے لیے. اور حارث خام سے حذر کفر بھی کب ہے معتبر, حارث خام سے حذر کفر بھی کب ہے معتبر, تارک دین و دل ہے ایک غیرت ماہ کے لیے. اب میں آپ کو آخر میں جس نظم کا آپ نے حوالہ دیا تھا وہ سنا دیتا ہوں. جی, واہ واہ واہ. سلامت ماشکی. لیٹس گو. ماشکی جو مشق کا پتہ ہے آپ کے, کیونکہ ینگ لوگ آپ کو کافی سنتے ہیں, دا واٹر اسکن جس میں وہ کیری کرتے ہیں پانی, مشق کہتے ہیں اس کو. کچھ لوگ کلوکیل میں مشق بھی کہتے ہیں, لیکن وہ جو اس کو وہ ہے, تو یہ ماشکی کہتے ہیں جو لوگ. یہ چمڑے کا ایک بڑا سا ایک وہ ہوتا ہے تھیلا ٹائپ کا, کنٹینر ٹائپ, اس میں پانی لے کے لوگ پینے کا پانی اور پانی پہنچایا کرتے تھے ماشکی, اور ان کو چند سکے اس کے مل جاتے تھے, کیونکہ ظاہر ہے پائپ واٹر تو تھا نہیں. اور پہلے اب مزے کی بات یہ کہ پائپ واٹر آ گیا تھا, اب پھر ختم ہو گیا. سلامت ماشکی یہ کرداری نظمیں ہیں میری بہت ساری, ان میں سے یہ کرداری نظم ہے. وہ شہر بے نہایت سے مفصل کمیوں کی ایک بستی تھی, وہ شہر بے نہایت سے مفصل کمیوں کی ایک بستی تھی,
जहाँ सब चंगड़ों, चूड़ों, चमारों, नाल बंदों, खिश्त मजदूरों, जनाई दाइयों और कंजरों ने घर बनाए थे। मसीही, बाल्मीकि और मुस्लिम साथ रहते थे। सलामत माशकी बस्ती में पानी बेचता था, चंगड़ों और कंजरों के छोकरों से तंग रहता था जो पैसे मार लेते थे। मुसाफिर हो कोई तो एक बोतल मुफ्त थी, मां ने कहा था। चौधरी मंजूर के आबाई खेतों में लगे बरमे से पानी लेकर आता था जो बस्ती से जरा ही फासले पर था। अगर बरमे की बोकी टूट जाती, बल्दिया के जंग खुर्दा पंप तक धूपों में जाना किस कदर खलता, मगर पानी में रोजी थी सो पैंडा काटना पड़ता। पुराने कत्थई पक्के हुए चमड़े की मोटी मश्क थी, लेकिन सिलाई जा बजा उधड़ी हुई थी जिससे पानी रिसता रहता था। सुभान अल्लाह मिरासी का बड़ा लड़का, सुभान अल्लाह मिरासी का बड़ा लड़का जब उसकी नौ ब्याहता लाडली बीवी को ले भागा तो वो शब्भर बहुत रोया, मगर फिर ये ख्याल आया, चलो अच्छा हुआ, एक जी घटा और जिम्मेदारी कम हुई मेरी। सलामत माशकी गरचे मसीही था मगर एक माशकी था। करबला वालों से उसको ऐसी निस्बत थी, मुहर्रम में कभी जब दोस्तों में बैठता कहता जो मैं होता तो भर भर मश्क पानी लेकर आता, अगर बरमे की बोकी टूट जाती पंप तक जाता। हवा बर्बादियों की चल पड़ी थी, शहर की वहशत मुफस्सिल बस्तियों तक आ गई थी। बाल्मीकि और मसीही घर जलाए जा रहे थे। 2.5 मरले का सलामत माशकी का तंग कोठा, मश्क बिस्तर चारपाई, टीन का संदूक बर्तन, कच्ची लकड़ी की सलीब और दाल चावल, घी, शक्कर, मिर्चें, नमक, चाय की पत्ती, कुल असासा जल रहा था। पानी लेने चंगड़ों और कंजरों के छोकरे दौड़े मगर नाकाम वापस आए। सब कुछ जल चुका था। चौधरी मंजूर के आबाई खेतों में लगे बरमे की बोकी घिस चुकी थी, बल्दिया के पंप में पानी नहीं था। वाह, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग।